السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول سلفائڈ بائی نور راجپوت کی یہ 4th ایپیسوڈ ہے۔ روحان، نماز پڑھی آپ نے؟ ایک چھوٹے سے لکڑی کے ڈیسک کے پیچھے بیٹھے لمبی داڑھی والے مولوی نے 7 سال کے روحان سے پوچھا تھا، جو جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کے دونوں طرف بچوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ بچے سر ہلا ہلا کر اور زور لگا کر اونچی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ روحان ان تمام بچوں میں سب سے ذہین اور لائق بچہ تھا۔ وہ 4 سال کا تھا جب اس مسجد میں ناظرہ پڑھنے آیا تھا۔ وہ 1 سال میں قرآن پاک پڑھ گیا تھا۔ وہ دوسرے بچوں کی نسبت کم گو تھا، اپنے سبق پہ دھیان دیتا تھا۔ وہ قرآن پاک کے صفحات پہ لکھی حروف کو غور سے دیکھتا تھا، جیسے کیمرہ کسی چیز کو اسکین کرتا ہو۔ 2 سال میں اس نے دوبارہ قرآن پاک مکمل کیا تھا۔ اب وہ حفظ کر رہا تھا، لیکن اچانک وہ عجیب و غریب سوال کرنے شروع ہو گیا تھا، جنہیں سن کر کبھی تو مولوی صاحب حیران رہ جاتے، کبھی گھبرا جاتے تھے اور شدید غصہ کرتے تھے۔ نہیں پڑھی؟ روحان نے اطمینان سے کہا تھا۔ کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو پتہ ہے نا اللہ پاک سزا دیتے ہیں نماز نہ پڑھنے پر؟ وہ سخت سے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ لیکن کیوں سزا دیتے ہیں وہ؟ آپ تو کہتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، پھر سزا کیوں دیں گے؟ اس کا سوال مولوی صاحب کو خاموش کروا گیا تھا۔ کیونکہ وہ اللہ ہے، سب سے بڑا ہے، اس لیے۔ کچھ دیر بعد وہ بولے تھے۔ اللہ ہونے کا مطلب سزا دینا ہوتا ہے؟ اگر ہم اللہ بن گئے تو کیا ہم بھی سزا دیں گے؟ اور مجھے ایسا اللہ نہیں پسند جو سزا دیتے ہو، مجھے نہیں پسند، آئی ڈونٹ لائک ہیم۔ وہ معصوم تھا، نہیں جانتا تھا کہ کیا پوچھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ چٹاخ کی آواز پورے ہال میں گونج گئی تھی۔ مولوی صاحب کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان اس کے نازک گال پہ بری طرح چھپ گئے تھے۔ وہ حیران سا مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر وحشت چھائی تھی۔ تم بچے نہیں ہو، شیطان ہو، شیطان! وہ اسے بازو سے پکڑ کر حویلی لے آئے تھے۔ مولوی صاحب کی پورے علاقے میں بہت عزت تھی۔ جبیل صاحب خود ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں انسان کی روپ میں شیطان پیدا ہوا ہے سید صاحب، اسے یہاں سے دور لے جائیں اور آئندہ مسجد مت بھیجنا، باقی بچوں کو بھی خراب کرے گا۔ وہ غصے سے بولتے واپس جا چکے تھے۔ آپ نے کیا کہا تھا روحان بیٹا؟ عائشہ جبیل اس کی ماں نے پیار سے پاس بٹھا کر پوچھا تھا۔ روحان کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپکا تھا، جو اس کے پھولے گالوں پر پھسل گیا تھا۔ انگلیوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نماز نہ پڑھنے پہ سزا دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ بڑے ہیں، اور پھر میں نے کہا کہ مجھے سزا دینے والے اللہ نہیں پسند، مجھے ایسا اللہ نہیں چاہیے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گیا تھا۔ عائشہ جبیل کا دل پھٹ گیا تھا جیسے۔ اس کا سوال اتنا برا نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو شیطان کا نام دے دیا جاتا۔ آج سے میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گی، میں بتاؤں گی سب۔ وہ اسے لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اللہ کو سزا دینے والا بتایا جاتا ہے۔ ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، نہیں تو اللہ مارے گا۔ ہمیں اللہ کی محبت نہیں سمجھائی جاتی، بندے اور اللہ کا تعلق نہیں بتایا جاتا۔ وہ بچہ تھا، اس کے معصوم سوالوں کے جواب دیے جا سکتے تھے، لیکن اسے شیطان کہہ کر دھتکار دیا گیا تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ان سب کے سخت الفاظ واقعی اسے اللہ سے بہت دور اور اس کا انکار کرنے والا بنا دیں گے۔ یہ نہیں بتایا جاتا وہ تو سب سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ہے، غفور و رحیم ہے۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ سے سیدھا STC آئی تھیں۔ یہ اسٹوڈنٹس ٹیچر سینٹر تھا جو ہاسٹل ایریا میں تھا، جو ایک چھوٹے سے شاپنگ مال کی طرح تھا، جہاں ضرورت اور پسند کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ مہرو کو کچھ چیزیں لینی تھی۔ میں تھک گئی ہوں یار، حانم نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ سے وہاں تک پیدل آئی تھی، جو اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ اچھا تم بیٹھو، میں چیزیں لے کر آتی ہوں۔ مہرو شاپ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات کو STC پہ اسٹوڈنٹس کا ایک میلہ لگا ہوتا تھا۔ ہنستے مسکراتے چہرے، وہاں زندگی دوڑتی تھی۔ اچانک حانم کی نظر لڑکوں کے ایک گروپ میں بیٹھی RJ پہ پڑی تھی، جو سگریٹ پی رہا تھا۔ نشئی! حانم اسے دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے RJ نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں، اور پھر حانم پر اس کی نظریں رکی تھیں، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر RJ کے دیکھنے پر نظریں چرا گئی تھی۔ وہ سگریٹ کا دھواں اڑاتے حانم کو دیکھ رہا تھا۔ دھوئیں کے مرغولوں میں حانم کا چہرہ کبھی دھندلا جاتا اور کبھی واضح ہو جاتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر نہ جانے کس گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لفنگا! وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ حانم ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور پھر اس شاپ کے اندر چلی گئی تھی جہاں مہرو گئی تھی، جبکہ آج ابھی تک سوچ کے زیر اثر تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں مڈ ٹرم ایگزامز چل رہے تھے۔ سیمینار کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ 1 ہفتے تک وہ بری طرح سے پڑھائی میں غرق رہے تھے۔ آج ان کا رزلٹ تھا۔
توقع کے مطابق آر جے نے ٹاپ کیا تھا، وہ سب سے اوپر تھا۔ حانم کو اس کے ٹاپ کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، البتہ وہ حیران تھی کہ کبھی وہ کلاس میں آ جاتا تھا اور کبھی دنوں غائب رہتا تھا، پھر بھی ٹاپ کر گیا تھا۔ البتہ ایک بات پر وہ شکر کرتی تھی کہ کبھی ان کی براہ راست بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیمینار روم کے باہر ایسے ہوتا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ دسمبر کا دوسرا ہفتہ چل رہا تھا۔ سردی کی شدت میں اچانک ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ لاہور کا درجہ حرارت 5 سے 4 ڈگری پہ چلا گیا تھا۔ حانم بستر میں دبکی بیٹھی تھی، باہر چلنے والی تیز ہوائیں اسے اندر رکے رہنے پہ مجبور کر رہی تھیں کیونکہ اسے حد سے زیادہ ٹھنڈ لگتی تھی۔ وہ پوری طرح سے اپنے موبائل میں مگن تھی جب مہرو کی آواز پر چونکی۔ ہانی چلو نا، STC چلتے ہیں۔ حانم کے لیے مہرو نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ وہ ٹھنڈ سے مری جا رہی تھی اور مہرو کو STC جانے کی پڑی تھی۔ نا بابا، بہت ٹھنڈ ہے۔ حانم نے صاف انکار کیا تھا۔ یار چلو نا، ڈپارٹمنٹ سے آ کر کمرے میں گھس جاتی ہو، ہم کہیں باہر بھی گھومنے نہیں جاتے۔ مہرو منمنائی تھی۔ ابھی فرسٹ سیمسٹر ہے مہرو، 2 سال پڑے ہیں، گھوم لیں گے۔ ویسے بھی کہے تو ایسے رہی ہو جیسے تم نے لاہور نہیں دیکھا۔ دیکھا ہے یار، لیکن ہم دونوں تب ساتھ نہیں تھی نا، اور میں اچھے سے جانتی ہوں یہ 2 سال بھی ایسے ہی گزر جائیں گے، تمہیں تو فرق نہیں پڑنے والا۔ حانم کافی انٹروورٹ قسم کی لڑکی تھی۔ اپنے کمرے میں رہنا، گوگل پر چیزیں سرچ کرنا اور کتابیں پڑھنا، یہ اس کا اولین مشغلہ تھا۔ اسے باہر گھومنا پھرنا ایک حد تک اچھا لگتا تھا۔ وہ ان چیزوں کے لیے پاگل نہیں تھی، نہ وہ زیادہ سوشل تھی، اس سے فرینڈز نہیں بنائے جاتے تھے، اور اس کا ثبوت تھا پورے اسکول، کالج اور اب یونیورسٹی لائف میں اس کی کوئی فرینڈ نہیں تھی سوائے مہرو کے۔ وہ اکثر حیران ہوتی تھی کہ مہرو اس کی دوست کیسے بن گئی تھی۔ یہ شاید مہرو کی پیش قدمی تھی، وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی اور لوگ اسے اکثر بورنگ کہتے تھے۔ کل چلیں گے نا، اب تو شام ہو گئی ہے، ویسے بھی باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ اوہ شٹ، مہرو نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا تھا۔ کیا ہوا؟ حانم حیران ہوئی۔ یار آج آرجے کا انٹرویو تھا، میں بھول گئی۔ مہرو فوراً بستر کے اندر گھسی تھی اور لیپ ٹاپ اٹھا کر یوٹیوب آن کی تھی۔ وہ اس کا انٹرویو کیسے مس کر سکتی تھی؟ جبکہ حانم افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ کیسے آپ مسٹر آرجے؟ جیسا ہمیشہ سے تھا، وہ مسکرایا تھا۔ اور آپ ہمیشہ سے کیسے ہیں؟ اینکر نے دوبارہ پوچھا۔ جیسے ابھی نظر آ رہا ہوں۔ یعنی آپ بدلتے نہیں، ایک سے رہتے ہیں؟ اینکر نے تصدیق چاہی تھی۔ جی آپ کہہ سکتی ہیں، وہ پھر مسکرایا تھا۔ آپ پر چیزیں، موسم اور خوبصورتی اثر نہیں کرتی کیا؟ موسموں کا بدلنا آپ کی شخصیت پہ کتنا اثر کرتا ہے؟ سوال موجود تھا۔ کچھ خاص نہیں، مجھے یہ سب چیزیں جلدی متاثر نہیں کر پاتی۔ کمال ہے۔ خیر یہ سب چھوڑے، اپنا حقیقی نام بتائیں، مجھ سمیت یہاں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ آرجے کا اصل نام کیا ہے؟ اینکر نے پوچھا۔ روحان جبیل، لیکن لوگ مجھے آرجے کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ آپ کی گرل فرینڈ آپ کو کس نام سے بلاتی ہیں؟ میری گرل فرینڈس؟ اس نے گرل فرینڈس پہ زور دیا تھا، یعنی کوئی ایک نہیں تھی۔ بریک اپ سے پہلے جان، بریک اپ کے بعد شیطان، اس نے ڈٹھائی سے کہکا لگایا تھا۔ اور آپ کے پیرنٹس؟ تم ایک نمبر کے گدھے اور الو کے پٹھے ہو، تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں۔ سید جبیل کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ لگتا ہے وہ آپ سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں۔ آرجے کو خاموش دیکھ کر اینکر نے پوچھا۔ وہ کچھ ایکسٹرا ہی پیار کرتے ہیں، آرجے بڑبڑایا تھا۔ آپ کو گانے کا شوق کب ہوا؟ جب میں 6 سال کا تھا۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، جادو کرتی ہے، آپ پروفیشنل اور آفیشیل سنگر کیوں نہیں بن جاتے؟ مجھے شوق نہیں، سنجیدہ سا جواب آیا۔ تو پھر کس چیز کا شوق ہے آپ کو؟ گانے اور تیرنے کا۔ لوگوں کو تنگ کرنا، ان کا جینا حرام کرنا، یہ سب کہنا وہ شاید بھول گیا تھا۔ یہ گدھا مجھ سے مار کھا جائے گا۔ سید جبیل کی آواز میں مدیحہ ایک دم اچھلی تھی۔ وہ حویلی آئی ہوئی تھی اور لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جہاں آرجے کا شو چل رہا تھا۔ ارے چھوٹے بابا سائیں، آپ کب آئے؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ سید حویلی میں مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا خاص احترام کرتی تھیں۔ بڑے بابا سائیں، چھوٹے بابا سائیں اور ہشام آج تک مدیحہ کے کمرے میں نہیں گئے تھے۔ کوئی کام ہوتا تو پیغام بھیج کر بلا لیتے تھے۔ ایک آرجے تھا جو طوفانوں کی طرح آتا اور جاتا تھا، نہ کسی کا ڈر نہ لحاظ، سوائے سید جبیل کے جن سے وہ خار کھاتا تھا۔ یہ لڑکا نہیں سدھرنے والا، اللہ جانے اس کا کیا بنے گا، کرتا ہوں اس گدھے کو فون۔ وہ افسوس کرتے جا چکے تھے جبکہ مدیحہ ایک بار پھر سر جھٹک کر انٹرویو کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ سنا ہے آپ بہت موڈی ہیں مسٹر آرجے؟ خوبصورت اینکر نے اپنے سامنے شان سے براجمان آرجے سے پوچھا تھا۔ یہ شائننگ سٹار چینل کا سیٹ تھا جہاں پر زیادہ تر نئی نئی شہرت حاصل کرنے والے نوجوانوں کے انٹرویو ہوتے تھے۔ اینکر صنم پچھلے کئی مہینوں سے آرجے کو انٹرویو کے لیے بلا رہی تھیں جو مسلسل انکار کر رہا تھا۔ اسے شہرت کا زیادہ شوق نہیں تھا، وہ یہ چیز پروفیشنل سنگر بن کر بھی حاصل کر سکتا تھا۔ اچانک اس نے اب انٹرویو کے لیے ہاں کر دی تھی۔
نہیں موٹی نہیں ہوں، لیکن میرے موڈ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، میں بہت کوئک رسپانس دیتا ہوں ہر چیز کا، شاید اسی وجہ سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے، وہ سنجیدہ سا بتا رہا تھا۔ فرض کریں مسٹر آر جے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے بھی، کیا ہو سکتی ہے؟ نو نیور، لیکن میں 1000 محبتیں کر چکا ہوں، وہ ہنسا تھا۔ چلے محبت چھوڑیں، پسندیدگی ہی کہہ لیں، کوئی آپ کو اچھا لگنے لگے اور پھر آپ کو محسوس ہو کہ وہ ایک دھوکے باز شخص ہے۔ فرض کریں وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہو جائے، فرض کریں وہ آپ کو چھوڑ جائے اور آپ اس کی یاد میں روئیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ لڑکیوں کی فرمائش پر جو آر جے کی مداح تھی، اینکر سنم اس سے محبت کے بارے میں بہت سوال کر رہی تھیں۔ ہا ہا ہا، اینکر کی بات سن کر آر جے نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا چلا گیا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ ہوگا یہ سب، مجھے اچھا لگے گا اگر ایسا ہوا تو، انفیکٹ میں چاہوں گا اب ایسا ہو۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں جن میں بہت زیادہ ہنسنے کے باعث اب نمی سی پھیل گئی تھی، جس بات کے تصور سے ہی عام لوگ کانپ جاتے تھے کہ انہیں محبت میں دھوکہ نہ ملے۔ وہ اس بات پہ کہے لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے یہ سب دلچسپ ہوگا۔ لوگ حیران و پریشان سے اس کا شو دیکھ رہے تھے، وہ اپنی سوچ میں سلفائٹ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ اینکر سنم جانتی تھی کہ آج کا یہ شو سپر ہٹ ہونے جا رہا تھا۔ ہو ہی نہ جائے اس ڈیش کو کہیں محبت۔ مہرو نے فل والیوم میں اس کا انٹرویو لگایا ہوا تھا۔ آخری بات سن کر ہانم بڑبڑائی تھے۔ یار ہانی کچھ تو احترام کیا کرو، جانتی ہو وہ سید ہے، مہرو نے اسے ٹوکا تھا۔ ہاں تو میں نے کب کوئی گالی دی ہے، میں تو بس ڈیش کا ہے، اور جسے خود اپنے خاندان کا احساس نہ ہو دوسروں سے کیا توقع رکھنی۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، مجال ہے کہ مان جاتی۔ اللہ معاف کرنا، بس غلطی سے منہ سے نکل گیا، ورنہ آپ جانتے میں ہر انسان کی عزت کرتی ہوں۔ وہ اب دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ مکی اور آر جے سینٹرل پلازا کے سامنے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ مکی کی نظریں بار بار پلازا کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے ان کے دوست نے باہر آنا تھا۔ وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکی اچانک چونکا تھا۔ اسے گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک پزا ہٹ کی طرف جاتی ہوئی مہرو اور ہانم نظر آئی تھیں۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انتہا کی دھند پڑ رہی تھی۔ مہرو اور ہانم دونوں گھٹنوں تک آتے کوٹ پہنے بھالو لگ رہی تھی، لیکن پھر مکی انہیں پہچان گیا تھا۔ یہ مہرو کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، مکی کی تیوری چڑھی تھی۔ تمہیں کس بات کی فکر ہو رہی ہے؟ تمہاری ہونے والی زوجہ ہے کیا مہرو؟ آر جے نے اپنی ہی بات پہ چھت پھاڑ کہکا لگایا تھا۔ میری ہونے والی زوجہ ہو یا نہ ہو، لیکن تمہاری قانونی وائف بھی ہے اسی کے ساتھ، مکی نے تب کر کہا تھا۔ اس کا اشارہ ہانم کی طرف تھا۔ آر جے نے چہرہ اس کی جانب کر کے دیکھا تھا، وہ واقعی وہی دونوں تھی۔ منہ بند رکھو مکی، آر جے نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تھا۔ جب خود پہ بات آتی تھی وہ سیریس ہی ہو جاتا تھا۔ ویسے میں حیران ہوں، اچھی خاصی لڑکی ہے ہانم، ابھی تک یونیورسٹی میں یا باہر کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا اس نے، وہ پرسوچ سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیوں، تمہارا دل کر رہا ہے کیا اس کا بوائے فرینڈ بننے کو؟ آر جے کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ نہیں، میری اتنی مجال کہ میں آر جے کی قانونی وائف کی طرف میلی آنکھ سے دیکھوں، مکی کھسیانی ہنسی ہنسا تھا۔ اچھی بات ہے، 200 قدم دور رہنا چاہیے اس سے۔ آر جے کی بات پہ مکی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آر جے نے مذاق کیا تھا یا وہ سچ میں سنجیدہ تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ان کا دوست واپس آ گیا تھا اور آر جے نے بنا کچھ پوچھے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اس رات ہانم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح انہیں یونیورسٹی سے دسمبر کی چھٹیاں ہونی تھیں۔ آر جے پچھلے 2 ہفتوں سے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اتنی چھٹیاں کرنے کے باوجود بھی ڈپارٹمنٹ والے اسے کچھ کہتے نہیں تھے۔ اس دوران ایک سیمینار ہوا تھا جس میں آر جے نہیں تھا اور ہانم کو اس میں مزہ نہیں آیا تھا۔ اس کے سوال دماغ کو ہلانے والے ہوتے تھے، وہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا تھا، جبکہ باقی اسٹوڈنٹس اتنی گہرائی میں نہیں جاتے تھے۔ اس نے مہرو سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ آر جے کیوں نہیں آتا۔ اگر وہ ایسا کرتی تو مہرو لازماً اسے تنگ کرتی۔ وہ بور ہو رہی تھی اور پھر اس نے مہرو کا لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے شروع کیے تھے۔ روح کیا ہے؟ اس نے ٹائپ کیا تھا۔ لیپ ٹاپ کی روشنی میں اس کی گرے آنکھیں جگمگ کر رہی تھیں۔ روح اللہ کا امر ہے۔ اگر روح کی ماہیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی تک سائنس اس قدر ترقی نہیں کر پائی کہ آخر روح ہے کیا، ایک انسان ہی کو باقی جانداروں سے زیادہ شعور کیوں ہے؟ اس کا جواب سائنس کے پاس ابھی تک نہیں ہے، لیکن منطقی طور پہ اتنا جان لیا گیا ہے کہ روح ہی وہ امر ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی اور اپنے ارد گرد ماحول کی بقا کی فکر میں سرگردہ رہتا ہے۔ اسی روح کی بدولت وہ موت اگر بعد از موت کیا ہوتا ہے کہ جواب کبھی متلاشی ہے۔ اس کا جواب بھی سائنس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ سائنس کا دائرہ اختیار سے یہ موضوع باہر ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ موت کا تعلق روح سے نہیں، موت یا زندگی کا تعلق مادہ کی خاص ترکیبی بناوٹ سے ہے، جو ترقی کر کے ایک مائکرو سے میکرو جاندار بن جاتا ہے۔
ممکن ہے فیوچر میں سائنس خود یونی سیلولر بنانے کے قابل ہو جائے اور موت پر بھی قابو پا لے، لیکن یہ ناممکن کے قریب تر ہے۔ لیکن اس مادہ کو شعور دینا انسان کے لیے ناممکن ہی رہے گا، وہ شعور جس سے انسان خود ایجادات کرنے کے قابل ہوا ہے۔ یعنی روح شعور کا دوسرا نام ہے، ہانم نے زیر لب کہا تھا۔ کوانٹم فزکس کا روح سے کیا تعلق ہے؟ صرف مذہبی ہی نہیں بلکہ سائنسدان بھی موت سے قبل کے غیر معمولی تجربے کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس معاملے کو فقط کوانٹم طبیعیات کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے، جن کے بارے میں نیلس بوہر نے پیش گوئی کی تھی۔ نیلس بوہر کے مطابق ایک منبع سے متعلق ذرات کے درمیان ایک مضبوط ربط پایا جاتا ہے، تاہم آئنسٹائن نے اسے بھوتیا رابطہ قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق دو مربوط ذرات یعنی ایک منبع سے الگ الگ کیے جانے والے ذرے آپس میں ایک تعلق قائم رکھتے ہیں، اور ان کے درمیان یہ ربط کائناتی فاصلے کے باوجود بھی قائم و دائم رہتا ہے۔ کوانٹم طبیعیات سے وابستہ سائنسدان اب اس نظریے کو مکمل طور پہ تسلیم کرتے ہیں۔ اسی نظریے کو سامنے رکھ کر بعض محققین کا کہنا ہے کہ جسم اور روح اسی طرز پہ ایک منبع سے جڑے دو الگ الگ عناصر ہیں، اور جسم سے روح دور ہو جانے کے باوجود ان کے بیچ ایک تعلق باقی رہ سکتا ہے۔ تاہم سائنسی طور پر ابھی اس مفروضے کا ثابت یا رد کیا جانا باقی ہے۔ موت کیا ہے؟ طبعی زندگی کا عمل عموماً مختلف اعضاء کے ناکارہ ہونے، قلبی نظام کے تھم جانے، پھیپھڑوں اور دماغ کے ناکارہ ہونے کی صورت میں رکتا ہے۔ طبی نقطۂ ہائے نگار سے موت کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک طرف تو کلینکل موت ہے، جس میں قلبی نظام رک جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آکسیجن کی مختلف اعضاء تک ترسیل بند ہو جاتی ہے۔ کلینکل موت کو ٹالنے کے لیے منہ سے سانس دینے یا مصنوعی سانس دینے اور سینے کو دبانے سے اسے ٹالنا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر دماغ ناکارہ ہو جائے یعنی موت دماغی ہو تو پھر اسے ٹالنا ممکن نہیں ہوتا۔ گو کہ دماغ کی نچلی تہوں میں کچھ خلیات برین ڈیتھ کی صورت میں بھی زندہ ہو سکتے ہیں، مگر شعور جاتا رہا ہے۔ یہ بات تاہم اہم ہے کہ دماغی طور پہ مرنے والوں کو بھی مصنوعی طریقے سے طویل عرصے تک زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ دماغی طور پر مر چکی خواتین کو بچے کی پیدائش تک مصنوعی طور پہ زندہ رکھنے کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ دماغی طور پہ مردہ ہو چکے بعض مریض بیرونی عوام پر رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں، تاہم ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی وجوہات ریڑھ کی ہڈی سے وابستہ ہو سکتی ہے، اور اصل میں یہ درد یا بیرونی چھونے کا رد عمل نہیں ہوتے۔ ایک کرنٹ سہانم کی پورے جسم میں دوڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ موت اٹل ہے اور ہر ذی روح کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ سب پڑھ کر اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ ابھی تو اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، بس سادہ سا جواب ڈھونڈا اور اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ انسان کے اندر صدیوں جینے کی چاہ صدیوں سے موجود ہے، لیکن موت پھر بھی اٹل ہے۔ وہ ان سوالات پر بہت تحقیق اور ریسرچ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ موت، حیات اور روح کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم۔ موت کے وقت انسان کو کیا نظر آتا ہے؟ موت کے قریب جا کر واپس آنے والے کئی لوگوں نے بتایا کہ انہیں ایک دلکش روشنی نظر آئی تھی۔ شاید موت اتنی بری یا خوفناک چیز نہیں ہے، مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ موت سے چند لمحے پہلے اکثر لوگ شدید تکلیف میں ہوتے ہیں۔ یہ تکلیف جانوروں میں نظر آتی ہے، مگر موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ دنیا سے جانے والوں کے ساتھ ہم رابطہ قائم نہیں کر سکتے، مگر کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دوسرے جہاں کے کسی شخص سے ان کا رابطہ ہوا ہے، جسے سائنس ماننے کو تیار نہیں۔ اس کرۂ ارض پر موت ایک ضرورت ہے۔ یہ چھوٹا سا سیارہ جس کا 70% سمندر ہے، انسانوں یا حیوانوں کی بہت بڑی تعداد کو سنبھال نہیں سکتی، اس لیے اس جہاں میں موت ناگزیر ہے۔ میری ذاتی رائے میں موت اگلے جہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور اگلے جہاں میں ہم بہت بہتر اور بامقصد زندگی میں داخل ہوں گے، بلکہ شاید ہم اس دن کا حصہ بن جائیں گے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ہانم نے گہرا سانس لیا تھا، کچھ ایسا ہی تھا جسے دیکھ کر اسے سکون ہوا تھا۔ کیا پتہ وہ ایک اور جہاں ہو جہاں واقعی ابدی خوشیاں ہوں، کیا پتہ وہ جہاں اس جہاں سے بہت خوبصورت ہو۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی تھی، اس کی آنکھیں اب بند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ان سب میں کوئی لاجک نہیں تھا، لاجک اسے خود تلاش کرنا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ آج سے فٹ بال لیے گراؤنڈ میں پریکٹس کر رہا تھا۔ آج ان کا فٹ بال میچ تھا جو ڈپارٹمنٹ کی ہی مختلف ٹیمز کے درمیان تھا۔ اس نے سامنے دوسرے گراؤنڈ میں دھوپ میں بیٹھی ہانم اور مہرو کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں کسی بات پہ ہنس رہی تھیں۔ 5 منٹ بعد ہانم کے پاس کلاس کا ایک لڑکا آیا تھا۔ آرجے اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے ذہن میں کل والی مکی کی بات گھوم رہی تھی۔ ہیلو ہانم، کیسی ہو؟ وہ اس کے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں چونکی تھیں۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، وہ حیران سی بتا رہی تھی۔ دراصل مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ کر آرجے کا حرکت کرتا ہوا فٹ بال والا ہاتھ رکا تھا۔ وہ اس کی لپ سنگ سے اس کی بات کو سمجھ رہا تھا۔
تم بہت اچھا بولتی ہو، میں نے ہمیشہ تمہیں آرجے سے بحث کرتے دیکھا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہیں سننا۔ وہ صاف صاف بتا رہا تھا۔ خانم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے صرف دوست، ویسے بھی ہم کلاس فیلوز ہیں۔ اس کی بات کو سمجھ کر خانم اور آرجے دونوں کا دماغ گھوما تھا۔ مہرو تو منہ کھولے اس شیراز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے ہی بول دے گا۔ ہم کلاس فیلو ہی بہتر ہے مسٹر شیراز۔ اب کی بار خانم کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ آج چھٹیاں ہو جائیں گی، میں چاہتا ہوں ہم نمبر ایکسچینج کر لیں۔ ویسے تو کلاس گروپ سے بھی میں لے سکتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا شاید تمہیں برا لگے۔ خانم تو اس کی ڈٹائی پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پلیز آئندہ میرے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے گا۔ وہ ایک دم ہی بھڑک اٹھی تھی اور بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے صرف دوستی کا کہا تھا، کوئی اور بات نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں خانم کا رد عمل بہت سخت تھا۔ یونیورسٹی میں ایسی دوستیاں کرنا عام سی بات ہوتی ہے، دوستی نہ بھی ہو اپنے گروپ کے لڑکوں سے اچھی بول چال ہو جاتی ہے۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا، سوری اگر برا لگا ہو تو۔ وہ اب معذرت کر رہا تھا اور پھر کچھ سنے بنا ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے جانے کے بعد مہرو ایک دم چونکی تھی۔ مجھے کیا پتا، تمہیں نظر نہیں آیا کیا؟ خانم غصے سے کہتی لائبریری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد مہرو اسے کھینچ کر میچ دیکھنے لائی تھی۔ آرجے کی ٹیم اور ایک دوسری ٹیم کھیل رہی تھیں۔ دوسری ٹیم میں وہ شیراز تھا۔ کھیل کے دوران آرجے نے شیراز کا نشانہ لے کر فٹ بال پوری قوت سے اسے دے مارا تھا۔ وہ دھڑام سے اوندھے منہ نیچے گرا تھا۔ خانم حیرت سے منہ کھولے کبھی آرجے تو کبھی اس شیراز کو دیکھ رہی تھی جو نیچے پڑا گرا رہا تھا اور باقی لڑکے اس کی طرف لپکے تھے۔ خانم نے دیکھا تھا کہ آرجے نے جان بوجھ کر اسے فٹ بال مارا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھتا یا آرجے کو کچھ کہتا، وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا گراؤنڈ سے باہر چلا آیا تھا اور پھر ایک سرد سی نگاہ خانم پہ ڈال کر یہ جا وہ جا، جبکہ خانم بت بنے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ خانم کا دل ایک دم کانپ اٹھا تھا۔ آرجے کی سرد نگاہ جو وہ اس پہ ڈال کر گیا تھا، خانم کو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ شیراز زمین پہ پڑا گرا رہا تھا، فٹ بال اس کے سینے پہ لگا تھا۔ اسٹوڈنٹس اسے اٹھا کر اندر لے گئے تھے۔ خانم کے دل میں اچانک ہی آرجے کے لیے نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ خانم سمجھ گئی تھی۔ تم نے شیراز کو کیوں مارا آرجے؟ وہ ٹیرس پہ کھڑا تھا، ٹھنڈی ہوا میں ایک باریک سی ٹی شرٹ پہنے جمے اس کے پیچھے نمودار ہوا تھا۔ ہاتھ میں جلتے سگار لیے وہ فرصت سے کش لگا رہا تھا، البتہ اس کا ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ میرے دل کر رہا تھا اس لیے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا، مجھے پتا ہے تم بلا وجہ نہیں مارتے۔ مکی اب اس کی بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ میں خانم کو تنگ کر رہا تھا۔ آرجے کی بات پہ مکی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تو یہ کہ یہ اچھی بات نہیں ہے؟ آرجے کا لہجہ سخت تھا۔ اوہ کم آن آرجے، یقین نہیں ہوتا یہ تم کہہ رہے ہو۔ کیا تم خود کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گئے؟ میں نے لڑکیوں کی مرضی سے کیا ہے جو بھی کیا ہے، جبکہ وہ سراسر زبردستی دوست بننے کو کہہ رہا تھا، اور آرجے کو زبردستی نہیں پسند۔ ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہے، تم کس کو مارو گے؟ مکی تنزیہ پوچھ رہا تھا۔ جس پہ غصہ آئے گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ او بھائی ہلاکو خان کی اولاد، شرٹ پہن لے، ہر وقت لڑنے مرنے پہ تلے رہتے ہو، کبھی ٹھنڈے دماغ سے بھی سوچ لیا کرو۔ ٹھنڈی ہوا مکی کی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ وہ آرجے کو تلقین کرتا اندر جا چکا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ آرجے ہمیشہ اپنی مرضی کرتا تھا، جبکہ آرجے ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ ہانی واک کرنے چلیں؟ ماہم پوچھ رہی تھی۔ دسمبر کی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ ہمدان انکل اسے ہاسٹل سے لے آئے تھے۔ مہرو اپنے گھر جا چکی تھی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی باہر نہیں نکلی تھی۔ نہیں مجھے نہیں جانا، خانم نے صاف انکار کیا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے، کبھی مان بھی لیا کرو، سبھی واک کرنے جاتے ہیں، شام کو اتنا اچھا نظارہ ہوتا ہے باہر، میں اور جواد بھی روزانہ جاتے ہیں، آج تم بھی چلو نا، ماہم نے منت کی تھی۔ یار مجھے کام ہے، میں نہیں جا سکتی۔ خانم جان گئی تھی کہ آج اسی ٹاؤن میں 2 گھر چھوڑ کر رہتا تھا، اور اس کی شدید خواہش تھی کہ اسے غلطی سے بھی یہ پتہ نہ چلے کہ وہ بھی وہیں رہتی تھی، اس لیے وہ باہر جانے سے گریز کرتی تھی۔ مرو تم، یوں ہی اکیلے جل بھن کر اور سڑ کر مر جانا، ماہم پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی بات پہ خانم کا کہکا ابھرا تھا۔ وہ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک ہنستی رہی تھی۔ جارڈن تم مسٹر جوزف کی کرسمس پارٹی میں چلو گے؟ اینتھنی نے پش اپس کرتے جارڈن سے پوچھا تھا۔ جب سے مارتھا کی موت ہوئی تھی اینتھنی اسے اپنے پاس لے آیا تھا۔ نہیں، جارڈن نے انکار کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں جانا چاہیے، باہر نکلو گے تو دل کو سکون ملے گا، اینتھنی نے خیال ظاہر کیا تھا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، جارڈن کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ ٹھیک ہے، اینتھنی نے کندھے اچکائے تھے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ جوزف کی وائف پاکستان سے ہے اور اس کرسمس میں اس کی فیملی بھی آئے گی۔
एंथनी ने सोफे पे बैठते हुए कहा था। वो तिरछी निगाहों से जॉर्डन को देख रहा था। पाकिस्तान के नाव पे जॉर्डन के कान खड़े हुए थे। हरकत करते उसके जिस्म में एकदम ठहराव आया था। अच्छी बात है, उसने इतना ही जवाब दिया था। एंथनी ने अपना सर पीट लिया था। वो जानता था कि जॉर्डन अपनी मर्ज़ी करेगा। वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। आधे घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर निकला था। जॉर्डन अब लाउंज में सोफे पे बैठा टीवी देख रहा था। ये दावती कार्ड है, अगर तुम्हारा मूड बदल जाए तो आ जाना, इसके बगैर अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। एंथनी मेज़ पे कार्ड रखता बाहर की जाने बढ़ गया था, जबकि जॉर्डन ने उसकी बात पे तवज्जो नहीं दी थी। मिस्टर जोसेफ का घर रोशनियों से सजा था। मिस्टर जोसेफ पेरिस के मशहूर कैसीनो का मालिक था। उसी वजह से एंथनी उसे जानता था। घर के बाहर बड़े से लॉन में क्रिसमस ट्री बनाया गया था। मेहमान आना शुरू हो गए थे। कुछ देर पहले होने वाली बर्फ़बारी ने लॉन को सफ़ेद बना दिया था, जिस पर की गई सजावट ने उस जगह को परियों के देश में बदल दिया था। ये सब कितना अच्छा है ना, बिल्कुल ख्वाब जैसा। माही ने पास बैठी एला से कहा था। एला मिस्टर जोसेफ की भतीजी थी और वो ही माही को इस पार्टी में लाई थी। हाँ, हर साल ऐसा ही होता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, एला ने जवाब दिया था। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती, उसकी नज़र गेट की तरफ से आते जॉर्डन पे पड़ी थी। उसे लम्हों में पहचान गई थी। ब्लैक डिनर सूट पहने वो थोड़ा तहजीब याफ्ता लग रहा था, वरना एला ने तो उसका नाम ही जंगली रख दिया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? एला की त्योरी चढ़ी। जॉर्डन अब मिस्टर जोसेफ और एंथनी के पास खड़ा था। मिस्टर जोसेफ उसे किसी बात पे कंधा थपथपाकर दाद दे रहे थे। किसकी बात कर रही हो? माही ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था। उसे भी जॉर्डन नज़र आ गया था। वही जंगली, एला ने चुबा चुबा कर कहा था। छोड़ो यार, रात गई बात गई, माही ने आम से लहजे में कहा था। लेकिन उसे यहाँ किसने बुलाया है? एला सोच रही थी। अच्छा किया जॉर्डन तुम आ गए, मेरे कैसीनो को चलाने में तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। मिस्टर जोसेफ अक्सर जॉर्डन के किस्से सुनता रहता था। वो बहुत अच्छा फाइटर था। इंजॉय करो। मिस्टर जोसेफ अपना मशरूब का गिलास थामे वहाँ से दूसरे मेहमानों की तरफ चला गया था। मुझे पता था तुम आओगे, एंथनी ने मुस्कुराते हुए जॉर्डन के कंधे पे हिट किया था, जबकि जॉर्डन की निगाहें वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो उन चेहरों में मशरकी चेहरों को तलाश कर रहा था कि शायद कोई उसे उसकी मंजिल तक पहुँचा दे। आधी रात का वक्त था जब एक झटके से हनम की आंख खुली थी। आज काफ़ी दिनों बाद उसे अपना वो ख्वाब नज़र आया था जिसमें उसे कोई आग के दरिया में धक्का दे देता है। उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थीं। कुछ मिनट में खुद पे काबू पा चुकी थी। मेज़ पे रखे पानी के जग से उसने पानी पिया। उसे सर्दी में भी घबराहट हो रही थी। वो बेड से नीचे उतरी और फिर कमरे में मौजूद खिड़की को खोलकर उसमें खड़ी हो गई थी। ताज़ा हवा के झोंके ने उसे फ्रेश किया था। शोर की आवाज़ पर उसने दाईं तरफ मुड़कर देखा था। आरजे के घर के लॉन में उसे काफ़ी लोग नज़र आए थे। वहाँ से म्यूज़िक की हल्की आवाज़ भी आ रही थी। उसने घर के सामने गाड़ी को रुकते और फिर उसमें से लड़कियों को उतरते देखा था, जिनका लिबास काबिल एतराज़ था। यकीनन वहाँ कोई पार्टी चल रही थी और म्यूज़िक काफ़ी तेज़ था, जिसकी मध्यम आवाज़ हानम तक पहुँच रही थी। वो तसव्वुर कर सकती थी कि अंदर क्या हो रहा होगा। गुस्से और नागवारी की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। वो उसे कुछ कहकर अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहती थी, इसलिए ठा की आवाज़ से खिड़की बंद कर चुकी थी। माही रेडी हो जाओ, तुम कुछ सुना रही हो, एला माही से कहती अपने अंकल की तरफ बढ़ गई थी। रेडी हो जाऊँ? लेकिन किस चीज़ के लिए एला? माही ने हैरत से उसे जाते हुए देखकर पूछा था, लेकिन एला अनसुनी कर गई थी। 2-3 मिनट मिस्टर जोसेफ से बात करने के बाद वो अब लोगों के हुजूम के दरमियान खड़ी हो गई थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एला ने खुश दिली से सबको मुतवज्जे किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये रात हमारे लिए बहुत ख़ास है, तो क्यों ना इस ख़ास मौका को मज़ीद ख़ास बनाया जाए। वो सवालिया अंदाज में पूछ रही थी। लोगों में सरगोशियाँ शुरू हो गई थीं। यहाँ मेरी एक प्यारी सी दोस्त है जिसे कभी गाने का बहुत शौक़ होता था, एला ने गोया धमाका किया था। माही फटी फटी नज़रों से उसे देख रही थी। पिछले साल उसे म्यूज़िक का शौक़ चढ़ा था और उसने म्यूज़िक सीखा भी था, बाकायदा क्लासेस लेकर। उसके घर में पियानो था, वो कभी कभी बजा लेती थी। हज़ारों बार बजाने पर वो सिर्फ 1-2 बार गुनगुनाई थी। माही की आवाज़ अच्छी थी, लेकिन अब जो काम एला ने किया था, माही का दिल कर रहा था कि वो जाकर उस चुड़ैल का मुंह नोच ले जो लोगों की तालियों में अपनी बतीसी की नुमाइश कर रही थी। आ जाओ माही और अपनी सुरीली आवाज़ से जादू बिखेरो, एला ने एक आंख बंद करती हुई शरारती अंदाज में कहा था। लोग अब उसकी तरफ देख रहे थे और अपनी तालियों से उसे आने की दावत दे रहे थे। माही गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई थी और एला की तरफ बढ़ी थी। ये क्या बकवास है एला, माही ने काट खाने वाले अंदाज में कहा था। अलबत्ता उसकी आवाज़ धीमी थी। तुम कब से रोने वाला मुंह बनाकर बैठी थी, मैंने सोचा कुछ नया हो जाए। वो फिर मुस्कुराई थी, जबकि माही को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई थी। एक स्पॉट लाइट बर्फ़ से बने कालीन पे रखे पियानो पे पड़ी थी,
جس کے ارد گرد رکھی مشعلیں کسی اور دنیا کا نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ ماہی بھی اختیار ہی اس پیانو کی طرف بڑھی تھی۔ جارڈن کرسمس ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ مناتا تھا۔ اسے یاد تھا پچھلے سال بیمار تھا، بہت بیمار تھی، لیکن پھر بھی اس نے جارڈن کے ساتھ مل کر کرسمس ٹری بنایا تھا اور پھر سینٹا والے کپڑے پہن کر اسے خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب جوان ہو گیا تھا، لیکن مارتھا اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ مارتھا کی یاد آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور آس پاس کا سارا منظر دھندلا سا گیا تھا۔ جارڈن کا دل وہاں موجود ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بنا اینتھنی کو بتائے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے جب اس کے کانوں نے ایک بھلی سی آواز سنی تھی۔ وہ پیانو کی آواز تھی، ایک خوبصورت دھن، کوئی بجا رہا تھا، کوئی دل سے بجا رہا تھا۔ جارڈن کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں سے لوگوں کا ہجوم ایک جگہ نظر آیا تھا۔ وہ بھی اختیار دھن کی آواز کی طرف بڑھا تھا۔ جسم کا روح سے کیوں لگے ہے فاصلہ۔ وہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ وہاں موجود لوگ گول دائرے میں ماہی کے ارد گرد کھڑے تھے۔ اس نے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی طرف ماہی کی پشت تھی۔ میں ہوں یا ہے بس میری یہ پرچھائیاں، ہے بچھی بس زمین، راستے ہیں لاپتہ، لفظوں میں ان کہا ہے یہ سچائیاں۔ وہ گول دائرے میں چلتے ہوئے اس کے سامنے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بہت اچھا گا رہی تھی۔ اس کے سامنے پہنچنے کے بعد جارڈن کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ میرے سینے کی خلا جیسے جنموں کی بلا، کیوں نہ سانسوں سے مٹے ہیں یہ تنہائیاں۔ اس کی آواز میں انتہا کا درد تھا، وہی درد جو جارڈن کے سینے میں موجود تھا۔ اس کی آواز میں اتنی ہی نمی گھلی تھی جتنی جارڈن کی آنکھوں میں رہتی تھی۔ وہ اس وقت جارڈن کو اپنا عکس معلوم ہوئی تھی، زمین کو چھوتی میکسی پہ بھورے رنگ کا کوٹ پہنے، بھورے بالوں کو کندھے پہ بکھرائے۔ جارڈن کو اس وقت اس پہ کسی اداس شہزادی کا گمان ہوا تھا۔ کوئی اندھا سا کنواں میرے اندر ہے چھپا، مجھے ملتی ہی نہیں میری گہرائیاں۔ میرا پیچھا چھوڑ دے مس ماہین ہمدان۔ ہشام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور ماہی کے ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے تھے۔ لوگوں کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ ماہی نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ بڑھا کر صاف کیا تھا۔ تم نے کمال کر دیا ماہی۔ ایلا نے جھکتے ہوئے اس کے گال کو چھوا تھا۔ جارڈن اسے پہچان گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے کچھ ماہ پہلے جارڈن کی وجہ سے چوٹ آئی تھی۔ کرسمس کا کیک کاٹنے کے بعد کھانا لگایا گیا تھا۔ وہ جارڈن کی نظروں میں تھی۔ وہ ان کے ساتھ والے ٹیبل پہ بیٹھا تھا اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کاش آج یہاں ہشام جبیل ہوتا، میں اسے دیکھ پاتی، ماہی نے حسرت سے کہا تھا۔ جبیل کے نام پہ جارڈن کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کے زاویے ایک دم بدل گئے تھے۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان کے قریب بیٹھا تھا کہ ان کی باتیں سن سکے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جبیل کو جانتی تھی جسے وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ خانم اور آرزے دونوں ایک بس اسٹیشن پہ کھڑے تھے۔ ہر طرف بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش۔ ان دونوں کے علاوہ اس اسٹیشن پہ کوئی اور نہیں تھا۔ ڈری سہمی سی خانم نہ جانے کیوں آرزے کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ خانم سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ دونوں لوہے کی بنی اس چھت کے نیچے کھڑے تھے جہاں مسافروں کے انتظار کرنے کے لیے کرسیاں رکھی تھیں۔ لوہے کی چھت پہ طوفانی بارش کے برسنے کی آواز کسی خوفناک چڑیل کے چیخنے جیسی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا خانم پیچھے ہو رہی تھی۔ اب وہ کنارے پر پہنچ گئی تھی۔ اگر وہ ایک قدم باہر نکالتی تو اسے بارش کا سامنا کرنا پڑتا۔ آرزے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ڈر تھا اور التجا تھی کہ مجھے بخش دو، لیکن وہ بخشنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر خانم کو دھکا دیا تھا۔ وہ باہر سڑک پہ گری تھی۔ اچانک پانی کا رنگ سرخ ہوا تھا اور بارش خونی بارش میں بدل گئی تھی۔ خانم کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے بارش اب آگ کا روپ دھار گئی تھی جو اسے بری طرح سے جھلسا رہی تھی۔ خانم کی دل دہلا دینے والی چیخ ابھری تھی اور آرزے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کتنی ہی پل وہ شاکڈ بیٹھا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چہرے پہ آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ اگر وہ خواب تھا تو اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا برا خواب نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ صبح 5 بجے سوئے تھے۔ ساری رات تیز میوزک میں بے ہنگم ڈانس کرتے تھک چکے تھے۔ صبح فجر کی اذان کے وقت میوزک بند ہوا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد وہ اب نیچے آیا تھا۔ پورا لاؤنج بکھرا تھا۔ کانچ کی بوتلیں، کین کے ڈبے، کھانے پینے کی چیزیں ہر جگہ پڑی نظر آ رہی تھیں۔ آرزے کا دماغ گھوما تھا۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے سویا تھا۔ ابھی 6 بج رہے تھے، لیکن راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے باہر اندھیرا تھا۔ اس کے کچھ دوست رات کو ہی جا چکے تھے جبکہ کچھ گیسٹ روم میں سوئے پڑے تھے۔ لاؤنج میں ایک صاف ستھرا صوفہ دیکھنے کے بعد وہ اس پہ بیٹھ گیا تھا۔ خواب نے اسے بری طرح سے ڈرا دیا تھا۔ نیند تھی کہ اس پہ غلبہ پا رہی تھی اور پھر وہ کچھ دیر بعد گہری نیند سو چکا تھا۔
چھٹیاں کیسے گزری تھیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ 31 دسمبر کا دن تھا۔ مہرو صبح سے اسے فون کر رہی تھی۔ مہرو اور حانم کی کلاس میں ایک لڑکی اور لڑکے سے اچھی بول چال ہو گئی تھی۔ انفیکٹ لڑکی تو اب انہیں اپنی فرینڈ سے کہتی تھی جس کا نام اقصیٰ تھا۔ ہانی مان جاؤ نا پلیز، دیکھو اقصیٰ مجھے روزانہ فون کال کرتی ہے، وہ چھوٹی سی نیو ایئر پارٹی دے رہی ہے، ہم چلتے ہیں نا؟ مہرو اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مہرو میرا رات کے فنکشن اٹینڈ کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تم بھی جانتی ہو، اور پھر نیو ایئر 12 بجے تک۔ حانم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا نہیں تو اقصیٰ کا ہی دل رکھ لو، وہ اسپیشل ہمارے لیے یہ سب کر رہی ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ مہرو چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح مان جائے۔ میں اتنی رات گئے تک باہر نہیں رہ سکتی، امی پریشان ہوں گی۔ آنٹی سے میں بات کر لوں گی، بس تم ہاں کر دو، ہم 9-10 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ حانم نے گہرا سانس لیا تھا، وہ جانتی تھی کہ مہرو سے منا کر ہی دم لے گی۔ اقصیٰ کا گھر گلبرگ میں تھا۔ وہ دونوں 7 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچ گئی تھیں۔ مہرو کا ڈرائیور انہیں چھوڑ گیا تھا اور اس نے ہی لینے آنا تھا۔ اقصیٰ نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بہن، امی اور ملازموں کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں تھا۔ حانم کو یہ دیکھ کر تھوڑا اطمینان ہوا تھا۔ کلاس کی کچھ اور لڑکیاں اور اقصیٰ کی کزنس بھی تھیں، ان سب نے مل کر باربی کیو کیا تھا۔ غرض کے فنکشن اچھا جا رہا تھا۔ آج آئے گا نا؟ اقصیٰ کی ایک کزن نے دھیرے سے اس کے کان میں پوچھا تھا۔ اللہ کرے آ جائے، بہت منتیں کی تھی مکی کی کہ کسی طرح وہ اسے لے آئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج تک اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی نہیں گیا، اس کا آنا ناممکن ہے۔ اقصیٰ کا لہجہ افسردہ تھا۔ تو تم کہہ دیتی کہ ہم باہر کر لیں گے فنکشن؟ میں نے کہا تھا، اب دیکھو۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی آرجے سے نہیں بنتی؟ اقصیٰ کی کزن نے سنہری بالوں والی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا جس کے بال کمر پہ بکھرے پڑے تھے، جن میں نیچے سے کل ڈالے گئے تھے۔ ہاں یہ حانم ہے، ویسے تو بہت اچھی ہے لیکن آرجے کو کافی ناپسند کرتی ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا بھی ہے۔ حانم مہرو کے ساتھ باربی کیو کرنے میں مگن تھی۔ وہ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ انہوں نے لان میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اچانک کافی شور ابھرا تھا۔ باہر کا گیٹ کھلا تھا اور پھر اندر کافی سارے لڑکے آئے تھے۔ حانم کا رنگ تو لڑکوں کو دیکھ کر ہی پھیکا پڑا تھا۔ مہرو نے اسے کہا تھا کہ وہاں کوئی لڑکا نہیں ہوگا، اور اب حانم نے ایک شکایتی نظر مہرو پہ ڈالی جو نظریں چرا گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مہرو نے حانم سے جھوٹ بولا تھا اور دھوکہ دیا تھا۔ حانم اپنا دوپٹہ سر پہ ڈالتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حانم کا دل دکھا تھا، اسے مہرو سے اس درجہ بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جس فنکشن میں لڑکے ہوتے تھے وہاں حانم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا۔ وہ سیدھا اقصیٰ کے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے گھر فون کیا تھا۔ امی رحیم انکل کو مجھے لینے بھیج دیں، ماہم کو ایڈریس پتہ ہے۔ میں نے اسے 15 منٹ پہلے ہی بھیج دیا تھا، میرا اپنا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ حانم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ بالوں کو اچھے طریقے سے باندھنے کے بعد اب وہ اپنے دوپٹے سے حجاب کرنے میں مصروف تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب دوپٹہ نہیں ہلنے والا، اس نے اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا تھا جو یہاں آنے کے بعد اتار دیا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی، دروازے میں کھڑے انسان کو دیکھ کر تھک سے رہ گئی تھی۔ آرجے دروازے میں کھڑا بتیسی نکالے اسے دیکھ رہا تھا۔ حانم کا اسے اپنے سامنے دیکھ کر سر چکرا گیا تھا۔ اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یہاں آئے گا۔ وہ خود پہ قابو پاتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ راستہ دو۔ حانم نے لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی تھی، البتہ اس کا نازک سا دل کانپ رہا تھا۔ اگر نہیں دیا تو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ دونوں اس طرح ذاتی طور پہ آمنے سامنے آئے تھے، نہیں تو اکثر سیمینار روم میں ہی ملتے تھے۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، سمجھ آئی؟ شرافت سے راستہ چھوڑو میرا۔ اس کی بات پہ آرجے کا کہکا بلند ہوا تھا۔ شرافت نام کی چیز مجھے چھو کر نہیں گزری، میں بس یہاں پہ کچھ چیک کرنے آیا تھا۔ وہ پراسرار سے لہجے میں کہتا اس کی طرف پڑھا تھا۔ حانم ایک دم اچھلی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ میں نے سنا ہے مس حانم، وہ اس کی طرف جھک کر بہکا بہکا سا کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی پوری بات کرتا، حانم کا ہاتھ اٹھا تھا اور آرجے دنگ رہ گیا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، تم ہو ہی گھٹیا۔ وہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے کے بعد اب وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ مس حانم باقی لڑکیوں سے بہت الگ ہے، وہ دوسروں کی طرح آرجے کی خوشامد نہیں کرتی۔ میں نے سنا ہے وہ واحد لڑکی ہے جو آرجے کو دل سے ناپسند کرتی ہے۔ اور میں نے بالکل ٹھیک سنا ہے مس حانم، تم واقعی الگ ہو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اسے یہاں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یہاں جس کام کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے اسے سہلا رہا تھا، البتہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے آرجے پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور بدلے میں اسے غصہ نہیں آیا تھا بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ حانم لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کا دل ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آرجے یوں اکیلے میں اس کے قریب آنے کی جرأت کرے گا۔ ہانی میری بات سنو۔ مہرو اس کے پیچھے لپکی تھی لیکن وہ انسنی کرتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہانی رک جاؤ پلیز، وہ اس کی منتیں کر رہی تھی لیکن حانم کو لگا تھا کہ اگر وہ رکی تو کچھ غلط کر دے گی، اپنے ساتھ یا مہرو کے ساتھ۔ ہانی، مہرو نے پھر پکارا۔ میرے پیچھے مت آؤ۔
وہ ایک دم رکتے ہوئے چیخی تھی۔ حانم کا چہرہ غصے کو ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ مہرو کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حانم اتنا غصہ کرے گی۔ اس کے اس طرح چلانے پہ مہرو کے قدم رک گئے تھے اور حانم خاموشی سے گیٹ پار کر گئی تھی۔ مہرو کو اب افسوس نے گھیر لیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کرتی تھی۔ حانم کے جانے کے بعد مہرو بھی گھر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد آرجے اور باقی لڑکے لڑکیاں بھی نیا سال منانے کے لیے باہر جا چکے تھے۔ حانم گھر آنے کے بعد خوب روئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے تھپڑ مارنے پہ آرجے اسے سزا دیتا تو، اگر وہ مستقبل میں اس کے مارے گئے تھپڑ کو معاف نہ کرے تو، اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر رات کے آخری پہر رونے کے بعد سر میں ہونے والے درد کی وجہ سے میڈیسن لے کر وہ مشکل سے ہی سو گئی تھی۔ یونیورسٹی 5 جنوری کو اوپن ہونی تھی۔ مہرو نے اسے سینکڑوں مرتبہ فون کیا تھا لیکن حانم نے بات نہیں کی تھی۔ وہ اسے شدید ناراض تھی۔ تھک ہار کر مہرو نے بھی فون اور میسیجز کرنے بند کر دیے تھے۔ اب وہ اسے یونیورسٹی میں ہی منانے والی تھی۔ چھٹیاں کب ختم ہوئیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ 4 جنوری کی شام کو ڈرائیور نے حانم کو ہاسٹل چھوڑا تھا۔ مہرو بھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے پر حانم نے مہرو کو دیکھ کر سرسری سا سلام کیا تھا۔ اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مہرو اسے غور سے دیکھ رہی تھی جو سنجیدہ سی اپنے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔ ہانی، مہرو نے اسے پکارا تھا۔ اسے حانم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ بولو، حانم کا لہجہ سرد تھا جبکہ مہرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات کرے، کیسے معافی مانگے۔ ناراض ہو؟ مہرو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ نہیں، ناراض کیوں ہوں گی میں تم سے؟ وہی روح کو چیرتا سرد پن۔ یار پلیز غصہ کرو نا مجھ پہ، چیخو چلاؤ، برا بھلا کہو مجھے، لیکن یوں نظر انداز مت کرو۔ مہرو کا لہجہ آخر میں نم ہو گیا تھا۔ حانم اب موبائل چارج پہ لگا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ مہرو اچھے سے جانتی تھی کہ حانم برا بھلا نہیں کہتی تھی، وہ بس خاموشی کی موت مارتی تھی۔ دیکھو، اکثر نے کہا تھا اس کی کزنس آرجے سے ملنا چاہتی ہیں۔ اگر آرجے آ گیا تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی اس کی کزنس کے نزدیک، اور آرجے کا اس کے بلانے پہ آنا ناممکن تھا۔ اسی لیے اس نے تمہیں بلایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آرجے اور تم ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہو۔ اگر تم آؤ گی تو تمہارا موڈ خراب کرنے وہ ضرور آئے گا۔ مہرو نے ڈرتے ڈرتے سچائی بتائی تھی۔ میں کوئی سیڑھی نہیں ہوں مہرو جس کے ذریعے لڑکیاں آرجے تک پہنچنا چاہتی ہیں۔ میں ایک انسان ہوں اور مجھے دھوکے سے شدید نفرت ہے۔ وہ بالآخر بول پڑی تھی۔ حانم کی آواز روند گئی تھی۔ سب نے مل کر اسے آرجے کے لیے دھوکہ دیا تھا اور یہ بات اسے دکھ پہنچا رہی تھی۔ معاف کر دو پلیز، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں قسم اٹھاتی ہوں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ مہرو روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی اور اس سے زیادہ تو حانم بھی اس سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ حانم نے سیمینار ہال میں جانا چھوڑ دیا تھا جہاں اسے آرجے کی موجودگی محسوس ہوتی۔ وہ اس جگہ سے 100 قدم کے فاصلے پہ رہتی تھی۔ ان کا اب تک دوبارہ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ خود بھی حانم کو نظر انداز کر رہا تھا۔ حانم اسے سمجھ نہیں سکی تھی۔ عجیب شخص تھا۔ کام کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا تھا جیسے وہ کام اس شخص نے نہیں کسی اور نے کیا ہو، اور جب سامنے آتا یا بولتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بھولتا۔ لیکن وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ تھپڑ کے بدلے میں آرجے کی طرف سے اب تک کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی۔ حانم نے یہ بات بھی مہرو کو نہیں بتائی تھی کہ اس نے آرجے کو تھپڑ مارا تھا۔ یقیناً یہ سن کر مہرو کو اٹیک ہو جانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وقت جیسا گزر رہا تھا اسے گزرنے دیا جائے۔ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خاموشی سے بہتی زندگی کی پرسکون ندی میں ایک ایسا پتھر گرنے والا تھا جو اس کی زندگی کے بہاؤ کا رخ ایک پل میں پلٹ دے گا۔ ان کے فائنل پیپر شروع ہونے والے تھے۔ حانم اور مہرو ڈپارٹمنٹ کے لان میں دھوپ میں بیٹھی پریکٹیکلز کی نوٹ بکس تیار کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر لکھنے کے بعد مہرو بور ہو گئی تھی۔ ہانی، اچھا یہ بتاؤ تمہیں اپنی زندگی میں کیسا لڑکا چاہیے، مطلب لائف پارٹنر؟ مہرو نے اچانک کاپی کو ایک طرف رکھ کر اشتیاق سے حانم سے پوچھا تھا۔ کبھی سوچا نہیں، حانم نے موبائل سے کچھ دیکھ کر کاپی پہ لکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پھر بھی یار کچھ تو ایسا ہوگا نا جس کی تمہیں خواہش ہو، جو تمہیں لگے کہ میرے ہسبینڈ میں یہ بات ہونی چاہیے۔ مہرو بضد تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا لائف پارٹنر ایک اسکالر ہو، ایک اسلامک اسکالر۔ حانم نے کچھ دیر بعد سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جس نے اپنے جیون ساتھی کے بارے میں ایسی خواہش کی تھی۔ مہرو اس کی بات پہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی اور پھر اس کا کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ اب پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ حانم نے مہرو کے اس طرح کے رد عمل پہ خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر ایک مولوی ہو؟ مہرو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ جی نہیں، میں نے مولوی نہیں کہا، حانم نے خفگی سے کہا تھا۔ تو پھر اسکالر کون ہوتا ہے؟ مہرو کو اپنی دوست پہ حیرانی ہو رہی تھی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس بہت سا علم ہو، ایک ایسے شخص جس کے پاس لوگ اپنی الجھنیں لے کر آتے ہوں، ایک ایسا شخص جو لوگوں کے دل پھیر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو،
بے شک ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس میں کچھ ایسا ہو جس سے لوگ متاثر ہو جائیں۔ وہ جو اسلام کا ایک غلط تصور لوگوں کے ذہن میں ہے نا، وہ شخص اس غلط تصور کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ سب کہتے ہوئے حانم کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ناممکن، مہرو نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں ناممکن کیوں؟ کیا تم نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہے ہانی جو ایک میوٹنٹ ہو، یعنی جس کے کروموسومز میں جینیٹیکلی میوٹیشنز آئی ہوں اور میوٹیشنز اس شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں؟ میوٹنٹ دیکھا ہے لیکن فائدہ مند نہیں، حانم نے دماغ پہ زور دیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایسے میوٹنٹس دیکھے تھے جو میوٹیشنز کی وجہ سے ایب نارمل ہوتے تھے۔ ان کے پرانے محلے میں بھی ایسے بچے تھے جو ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے، کچھ چل نہیں سکتے تھے، بڑا سا سر ہوتا تھا اور کمزور ہاتھ پاؤں۔ کچھ ایسے بھی تھے جو روتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے بلی رو رہی ہے۔ یہ سب میوٹیشن سے ہونے والی بیماریوں کی علامات تھیں، لیکن اسے کبھی کوئی مثبت میوٹنٹ نہیں ملا تھا جو نارمل سے بھی غیر معمولی ہو۔ تو پھر تمہاری یہ خواہش بھی کچھ ایسی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ایسا کوئی انسان ملے گا۔ مجھے تو سینکڑوں مولوی نظر آتے ہیں جو فرقہ واریت پر بات کرتے ہیں، دین پر نہیں۔ مہرو نے ایک کڑوی سچائی بیان کی تھی۔ آج کے دور میں زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کیا کرے، کچھ خاص جو تمہیں اچھا لگے، جو تمہاری خواہش ہو۔ آج مہرو اس سے جانے کیا کیا اگلوانے والی تھی۔ اگر ثواب اور گناہ کے دائرے سے باہر نکل کر خواہش کی جائے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ خوبصورت برستی بارش میں میرے لیے کچھ گنگنائے، صرف میرے لیے۔ حانم کے چہرے پر ساتوں رنگ جھل مل کر رہے تھے۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ تمہیں آرجے ملے؟ مہرو کا پھر سے کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ آج حانم کی عجیب و غریب خواہشات سن کر پاگل ہو رہی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مہرو کی بات پہ حانم نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا تھا جیسے آرجے کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہو۔ اب وہ کھا جانے والی نظروں سے مہرو کو گھور رہی تھی، جو ہمیشہ آرجے کا نام لے کر اس کا موڈ خراب کرتی تھی۔ اچھا یار سوری، اب نہیں ہنستی، مہرو نے معذرت کی تھی۔ اس نے کافی دنوں بعد حانم کے سامنے آرجے کا ذکر کیا تھا۔ ویسے آرجے کو نیو ہیئر کٹ بہت سوٹ کر رہا ہے، مہرو نے مکی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتے آرجے کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ 2 دن بعد ڈپارٹمنٹ آیا تھا اور فوراً ہی مکی اسے بلانے آ گیا تھا۔ اس کے بال گھنے تھے جو گردن کو چھوتے تھے، لیکن اب پیچھے سے کٹ چکے تھے اور جیل لگا کر سر پہ موجود بالوں کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اس میں سوٹ کرنے والا کیا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے بالوں کا ایک ٹوکرا سا سر پہ رکھ دیا ہو۔ ہاں، حانم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ واہ واہ، اس کتنے اچھی ہیئر اسٹائل کو تم نے ٹوکرے کا نام دے دیا۔ مہرو کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ویسے یہ ٹوکرا کس زبان کا لفظ ہے؟ مجھے خود نہیں پتہ، حانم نے دونوں ہاتھوں کو منہ پہ رکھتے ہوئے جواب دیا تھا جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو، اور پھر دونوں کی ہنسی فضا میں بکھر گئی تھی۔ کیا تم ایک نئی کامیابی کے لیے تیار ہو؟ ہشام پرجوش سا پوچھ رہا تھا۔ آج آرجے کی کانووکیشن تھی، اسے MBA کی ڈگری ملنے والی تھی اور ساتھ گولڈ میڈل بھی۔ اس نے اس بار بھی ٹاپ کیا تھا۔ ہشام اس کی کامیابی کو لے کر بہت خوش تھا۔ میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں شامو کاکا، آرجے نے جواب دیا تھا۔ گھر میں سب بہت خوش ہوں گے، بی جان، مدیحہ، بڑے اور چھوٹے بابا سائیں۔ ڈیڈ کا تو تم رہنے ہی دو، ان کے نزدیک تو میں گدھا ہی ہوں۔ اب گدھا چارہ کھائے یا سونا انہیں فرق نہیں پڑنے والا، آرجے نے خفگی سے کہا تھا۔ ہاں ہاں، واہ آرجے، کیا لاجک نکالا ہے۔ ویسے تم مان گئے آخر کہ تم ایک گدھے ہو۔ شامو کاکا، وہ احتجاجاً چلایا تھا۔ چھوٹے بابا سائیں کے نزدیک، ہشام نے بات پوری کی تھی۔ وہ ہنس دیا تھا۔ وہ خوش تھا آرجے کی کامیابی پر، لیکن آرجے، وہ ان سب چیزوں کا عادی تھا، اس سے کیا فرق پڑنے والا تھا۔ تو یہ تھی میوٹیشن سے ہونے والی بیماریوں کی اقسام۔ اب ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ پروفیسر نے پروجیکٹر پہ کچھ پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ جینیٹک ایولیوشن پہ ان کی کلاس ہو رہی تھی کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ کروموسومز اور جینز میں تبدیلیاں آئیں اور اب کیوں ان تبدیلیوں کی وجہ سے بیماریاں زیادہ ہو گئی تھیں۔ ارتقاء کہتا ہے کہ پہلے ایک سیل تھا، پھر ڈبل ہوئی ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بندروں سے انسان وجود میں آئے۔ یہ ارتقاء کا نظریہ ہے، لیکن ہمیں اسلام کچھ اور بتاتا ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پروفیسر لیکچر دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ لوگوں کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر حقیقتاً آپ حیران ہوں گے۔ کچھ یاد آنے پہ پروفیسر ابراہیم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ حانم ایکٹیو ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ پروفیسر ابراہیم اکثر انہیں دلچسپ معلومات سے نوازتے رہتے تھے۔ امریکی ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور کی تہلکہ خیز ریسرچ، انہوں نے اپنی اس ریسرچ میں کہا ہے کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے۔ ان کی اس ریسرچ کی بنیاد پہ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ ارتقائی سائنسدان لاجواب ہو چکے ہیں۔ انسان زمین کا ایلین ہے، ایسا وہ کہتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر حانم چونکی تھی۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام
ارتھ میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے میں زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پہ تخلیق کیا گیا ہے اور کسی وجہ سے اس کی اصل سیارے سے اس کی موجودہ رہائشی سیارے زمین پہ پھینک دیا گیا۔ پروفیسر ابراہیم نے دلچسپی سے بتانا شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر ایلس، جو کہ ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کا نامور ایکولوجسٹ ہے، اس کی کتاب اس کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پہ یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعائیں بالکل نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ خانم نے سوال کیا تھا۔ بالکل، ہو سکتا ہے، اب آگے سنیں۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی۔ اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا۔ جس نے انسان کو سیارے سے نکالا، لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیارے، ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پہ چاہتا، سزا یا جزا کے طور پہ کسی کو بھی بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پہ بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلوس کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ صرف مجرموں کو سزا کے طور پہ بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے۔ خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلوس ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک ثابت شدہ یہ ہیں۔ کیا میں ان پوائنٹس کو بیان کروں؟ آرجے نے پروفیسر کی بات کاٹی تھی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ پروفیسر کو حیرت ہو رہی تھی کہ واقعی وہ لڑکا اس ریسرچ کو جانتا تھا، اگر جانتا تھا تو پھر بھی۔ نمبر 1، زمین کی کشش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنی دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں جو زمین پر بسی رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جس سے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں بھی ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ خانم آنکھیں پھاڑے اسے سن رہی تھی۔ جیسے آرجے بول رہا تھا، خانم کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ گردش کرنے لگا تھا۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پہ بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسی کہ پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پہ رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جائیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا DNA اور جینز کی تعداد اس سیارے زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں، یعنی چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے پہلے، پھر اس کے معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانے پکانے کا جھنجھٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔
مزید یہ اکیلا 2 پاؤں پہ چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پہ رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پہ سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب بازیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پہ کسی بھی جانور، بندریا یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پہ تخلیق کیا گیا تھا، وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کی سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پہ آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پہ آرام دہ اور پرتعش بستر پہ سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی، اور نہ ہی امن سکون سے رہنے کی۔ انسان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خونخوار ہو گیا، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پہ تھرڈ کلاس سیارے میں بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پہ آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ بھی گزرے ہوں تو یہ آج اپنی ایجادات نظر آ رہی ہیں، یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ لاکھوں سالوں تک جانوروں کی طرح باچی روگی اور طرز کی زندگی گزارتے رہتے۔ ایسا ہی ہے نا پروفیسر ابراہیم؟ آرجے نے تصدیق چاہی تھی۔ پروفیسر نے حیرانگی سے سر ہلا دیا تھا، اسے ہر چیز ازبر ہوتی تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکا۔ پروفیسر نے بولنا شروع کیا۔ میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پہ غور کر رہا تھا۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے، جسے انسانوں کو ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں اس پر اس لیے تفصیل نہیں لکھوں گا کیونکہ آپ سبھی اپنے باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے قصے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ میں نے نسل انسانی پہ لکھنا شروع کیا تھا، اب اس تحریر کے بعد میں اس سلسلے کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکوں گا۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتا دیا کہ انسان، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ معاف کیجیے گا سر، لیکن سائنسدان نے یہ مفروضہ پیش کیا ہے کہ وہ ایک مصنف بھی ہے، اور مصنف خیالوں کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں۔ آرجے نے پروفیسر کی بات کاٹی تھی۔ آپ نے کہا اس کے مشاہدات کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی بھی سائنسدان ایلس سلور سے متفق نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 میں اس نے کہا ہے کہ جانوروں کو موسمی بخار نہیں ہوتا، جبکہ یہ غلط ہے۔ موسمی بیماریوں کے اکثر جانوروں کو انجیکشن لگتے ہیں۔ اسلام کا تھوڑا اثر ہو گیا ہوگا اس پہ، اس لیے اس نے یہ سب لکھ دیا، ورنہ جو نتیجہ آپ نے نکالا ایسا کچھ نہیں ہے۔ آرجے کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ پروفیسر خاموش ہو گئے تھے۔ تو سائنس کہاں تک 100% درست ہے مسٹر آرجے؟ سائنس کہتی ہے کہ میوٹیشن سے ہونے والی تبدیلیوں سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر ٹرائسومی، جس میں ایک کروموسوم اضافی ہوتا ہے، میں جاندار کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ میں نے ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جو ایک میوٹنٹ ہو، جس سے میوٹیشن کی وجہ سے کوئی خاصیت ملی ہو۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ حانم کی بات سن کر آرجے مسکرایا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت محظوظ ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایسا کوئی میوٹنٹ موجود نہیں ہے؟ الٹا سوال آیا تھا۔ کہاں ہے؟ اگر ہے تو بتائیں۔ حانم بضد تھی۔ مثال آپ کے سامنے ہے مس حانم، میں ایک ٹرائسومک ہوں۔ آرجے نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ عموماً ایسے لوگ بچپن میں ہی مر جاتے ہیں کہ ان کے جینے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ کنڈیشن میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ میرے پاس اسکیننگ آئیز ہیں، میرا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے،
میں HIV کو ریزسٹ کر سکتا ہوں، یعنی مجھے کبھی ایڈز نہیں ہو سکتا۔ ہانم پھٹی پھٹی آنکھوں سے RJ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بچپن میں ہالی ووڈ موویز بہت دیکھا کرتی تھی، خاص طور پر ایکس مین، جس میں میوٹنٹس ہوتے ہیں اور ان میوٹنٹس کے پاس کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ آج وہ حقیقت میں ایک میوٹنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اسکین کرنے والی آنکھیں اور دماغ رکھتا تھا۔ ہانم سمیت وہاں موجود ہر انسان دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے غیر معمولی چیزوں کا سنا تھا، آج حقیقت میں ایک ایسے انسان کو دیکھا تو حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ شخص شاید جانتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سامنے کھڑا شخص جھٹلاتا تھا۔ ہر ایک نعمت جو اسے دی گئی تھی وہ صرف اسے اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتا تھا۔ مسٹر RJ، یہ سب جاننے کے باوجود بھی آپ خدا پہ یقین نہیں رکھتے؟ وہ بلا اختیاری پوچھ گئی تھی۔ اس میں خدا کو ماننے والی کیا بات ہے؟ یہ ایک بیماری ہے، بس میری قسمت کہ یہ بیماری میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور اگر یہ بیماری واقعی آپ کے لیے عذاب بن جاتی تو؟ نہیں بنی نا، اور میں کسی چیز کو فرض نہیں کرتا کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوتا، تو ایسا ہوا ہی نہیں۔ خیر، کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، پھر ملاقات ہوگی پروفیسر، گڈ بائے۔ وہ کلاس سے باہر چلا گیا تھا۔ ہانم خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں صبح تلاوت کی گئی آیت گونج گئی تھی، اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ RJ تو چلا گیا تھا، لیکن ہانم کو الجھن میں ڈال گیا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں نعمتوں سے اتنا نوازا گیا شخص نہیں دیکھا تھا۔ جہاں اسے RJ پہ رشک آیا تھا، وہیں افسوس بھی ہوا تھا کہ ایسے نوازے ہوئے شخص کا کیا فائدہ جسے کچھ نظر ہی نہ آتا ہو۔ او مائی گاڈ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ مہرو شوقت سی ہانم کے پاس آئی تھی۔ کچھ ایسی حالت میری بھی ہے، ہانم نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ پروفیسر جا چکے تھے اور کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی کلاس سے باہر نکل آئی تھیں۔ ہانم، اسے اپنے عقب سے آتی آواز سنائی دی۔ ہانم نے جیسے ہی پلٹ کر عثمان ملک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ خوش دلی سے پوچھ رہا تھا، جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ دراصل مجھے آپ سے بات کرنی تھی، میں نے آپ کو اپنی ٹیم کا حصہ بننے کی آفر کی تھی، آپ نے بتایا نہیں کچھ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، دراصل پیپرز ہو جائیں فائنل تو میں سیمینار اٹینڈ کرنا شروع کر دوں گی، ہانم نے سلیقے سے جواب دیا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک، جلدی سے ایگزامز دیں اور پھر میری ٹیم کی ممبر بنیں۔ وہ مسکرا کر کہتا واپس جا چکا تھا، جبکہ وہ دونوں بھی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ ان کے فائنل پیپر شروع ہو گئے تھے۔ ہر کوئی کتابوں اور نوٹس میں سر دیے پڑھتا نظر آتا تھا۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد ہانم اکتا جاتی تھی اور پھر موبائل پکڑ کر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ یوٹیوب پہ کسی لڑکے کا انٹرویو سن رہی تھی جو مسلمان ہونے سے پہلے ملحد تھا اور اب اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ میں کسی مذہب پہ یقین نہیں رکھتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی مذہب مکمل نہیں ہے۔ میرا دوست یہودی تھا، میں نے ایسے ہی شوقیہ طور پہ یہودیت کا مطالعہ کیا اور میں متاثر ہوا۔ مجھے لگا کہ مجھے یہ مذہب اپنانا چاہیے، لیکن میری قسمت یہودیوں کے ربی نے کہا کہ وہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ مجھے افسوس ہوا اور پھر اللہ کا کرم ہوا، اسلام کو پڑھا، جانا اور پھر دل ایمان لے آیا۔ ایک منٹ، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ مہرو ایک دم چونکی تھی۔ کیا؟ ہانم حیران ہوئی۔ یہی یہودی والی بات؟ مہرو حیران تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ یہودی کسی باہر والے کو اپنے مذہب میں داخل نہیں ہونے دیتے، ہانم نے بتایا۔ کیا تمہیں نہیں پتہ تھا؟ ہانم نے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو ابھی پتہ چلا، مہرو حیران سی بتا رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے۔ یہودیوں کو لگتا ہے کہ کوئی قوم ان سے بڑھ کر نہیں ہے، اور اگر انہوں نے باہر سے کسی انسان کو اپنے مذہب میں داخل کیا تھا تو ان کی قوم ناپاک ہو جائے گی، ان کی صدیوں سے چلی آ رہی لاڈلی اور پاک نسل کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، ہانم نے مختصراً جواب دیا تھا۔ کمال ہے، مہرو کو اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور سوال کرتی، ہانم نے موبائل رکھنے کے بعد اب پڑھنے کے لیے نوٹس اٹھا لیے تھے اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آخری پیپر کی تیاری کے لیے وہ دونوں لائبریری میں آئی تھیں۔ لائبریری میں داخل ہونے پر دائیں طرف شیلف لگے تھے، ہر شیلف کے اندر باکس بنے تھے اور ان پہ نمبر لکھا تھا۔ بیگ، کتاب یا نوٹس وغیرہ لائبریری کے اندر لے جانا سخت منع تھا۔ مہرو نے آگے بڑھ کر کاؤنٹر پہ بیٹھے انکل سے 2 پاس لیے تھے۔ یہ پاس ان باکس کی ایک طرح کی چابی تھے جو شیلف میں بنے تھے، اور پھر اس نے اپنے اور ہانم کے بیگ کو شیلف میں رکھا تھا۔ واپسی پہ یہی پاس واپس کرنے پہ انہیں بیگ واپس ملنے تھے۔ ایگزامز کے دن تھے، لائبریری اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھری نظر آ رہی تھی۔ عام دنوں میں بھی اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد لائبریری میں موجود ہوتی تھی۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری تھی، جہاں 1 کروڑ کے قریب کتابیں، جنرلز، ریسرچ پیپرز، ہر چیز موجود تھی۔ انٹری ڈور پہ دونوں نے اپنا کارڈ اسکین کیا تھا اور پھر وہ دونوں لائبریری میں داخل ہوئی تھیں۔ سامنے ہی کمپیوٹر پہ ہانم کو RJ بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ کیا واقعی یہ کتابیں بھی پڑھتا ہے؟ اسے دیکھ کر ہانم نے مہرو سے پوچھا تھا۔
پڑھتا ہی ہوگا، اب بنا پڑھے گولڈ میڈل کون حاصل کر سکتا ہے، مہرو نے جواب دیا تھا۔ وہ دونوں گروپ اسٹڈی کے لیے آئی تھیں اور گروپ اسٹڈی کا سیکشن دوسرے فلور پہ تھا۔ مجھے اسے ملنا ہے، انفیکٹ مبارکباد دینی ہے، مہرو کہتی بھی آر جے کی طرف پڑھی تھی۔ کس بات کی مبارکباد؟ ہانم حیران ہوئی تھی۔ مکی بتا رہا تھا آر جے کی منگنی ہو گئی ہے، مہرو نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ہانم تو منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، مہرو شرارت سے کہتی آر جے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ہانم ہونک سی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہیلو آر جے، مہرو نے اس کے پاس جا کر آر جے کو مخاطب کیا تھا۔ ہائے، مہرو کو دیکھتا ہوا وہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر منہ بنائے کھڑی ہانم اسے نظر آ گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ آپ بھی کتابیں پڑھتے ہیں؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ جی کہہ سکتی ہیں آپ، وہ بات گول مٹول کر گیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ کی شاندار کامیابی کا سن کر۔ تھینکس پریٹی لیڈی۔ وہ بنا دیکھے بھی محسوس کر سکتا تھا کہ ہانم اس وقت کتنے غصے میں تھی۔ لگتا ہے آپ کی دوست کافی غصے میں ہے، اگر آپ 1 منٹ سے پہلے یہاں سے نہ گئی تو وہ آپ کو کچا چبا جائے گی، آر جے نے شرارت سے کہا تھا۔ نہیں، وہ شاکڈ ہے، مہرو نے جواب دیا تھا۔ کس بات پر؟ آر جے حیران ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے۔ ریئلی؟ آر جے کا کہکا بلند ہوا تھا۔ اور آپ کی دوست اس وقت سوچ رہی ہوں گی کہ کس کی زندگی برباد ہوئی ہے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ دانت تو ایسے نکالے جیسے جنت مل گئی ہو، پتہ نہیں کس کی قسمت پھوٹی ہے جو اس کی زندگی میں آ گئی۔ ہانم اسے کہکا لگاتے دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ کیا بات ہے، اتنا جانتے ہیں آپ ہانی کو؟ مہرو حیران ہوئی۔ جی، اس سے بھی زیادہ، بے شک جا کر پوچھ لیں، وہ اس وقت یہی سوچ رہی ہے۔ وہ پر اعتماد تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ اس سے پہلے ہانم وہاں آتی، مہرو اسے بائی کہتی ہانم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ آر جے ان دونوں کو دلچسپی سے سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن آخری پیپر کے بعد وہ دونوں ملینیل پہ بیٹھی تھیں۔ کچھ دیر بعد مکی، آر جے اور روشنا، جو اسمارا کی بہن اور پرنسپل کی بیٹی تھی، وہاں آ گئے تھے۔ آج آر جے سب کو اپنی منگنی کی خوشی میں ٹریٹ دے رہا ہے، مہرو نے اس کا ذکر کرنا لازمی سمجھا تھا۔ تو خانم کا لہجہ سخت تھا۔ ہمیں بھی جانا چاہیے، مہرو نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی ٹریٹ، مجھے کوئی شوق نہیں، اور تم بار بار اس کا ذکر مت کیا کرو، خانم چڑ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ تو مت کرو، آج تو آزادی کا دن ہے، مہرو مسکرائی تھی۔ کچھ دیر بعد ملینیل کے سامنے گاڑی رکی تھی اور اس میں سے ایک سٹائلش سی لڑکی نکلی تھی اور اب آر جے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آر جے، وہ اس کے پاس آنے پہ چلائی تھی۔ آر جے چونک کر اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ وہ اجنبی سا پوچھ رہا تھا۔ بھول گئے اتنی جلدی؟ لیکن میں نہیں بھولی، میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ لڑکی کی آواز رند گئی تھی۔ ایکسکیوز می مس، کیا بول رہی ہو تم؟ 1 سال کا ریلیشن شپ رہا ہے ہمارا، ایسے کیسے تم بھول سکتے ہو؟ جب مجھے تم سے پیار ہوا تو تم مجھ سے اکتا گئے، چھوڑ دیا مجھے، لیکن میں تمہیں نہیں بھول سکتی اور نہ چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ چلا رہی تھی۔ چلاؤ مت اور دماغ خراب مت کرو میرا، تمہیں اب تک کتنے لڑکوں سے پیار ہو چکا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، اب جاؤ یہاں سے، تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آر جے کا لہجہ برف جیسا سرد تھا۔ وہاں موجود تمام اسٹوڈنٹس حیرت اور دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہانم کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ پلیز آر جے، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں سب کو چھوڑ دوں گی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اپنا لو۔ وہ لڑکی رونے لگ گئی تھی۔ میں نے کہا نا دماغ خراب مت کرو، یہاں سے جاؤ، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر تم میرے نہ ہوئے نا تو دیکھنا بہت برا ہوگا۔ وہ اسے دھمکی دیتی جا چکی تھی، جبکہ آر جے پرسکون ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں دوبارہ مشغول ہو چکے تھے۔ اچانک آر جے کی نظر ہانم پہ پڑی تھی، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا تھا؟ مہرو لڑکی کے جانے کے بعد بولی تھی۔ تمہارے آر جے کا لگایا ہوا تماشا، ہانم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ اوف، میرا آر جے، مہرو بلا اختیار ہی ہنسی تھی۔ اب وہ تینوں اپنی ٹیبل سے اٹھ چکے تھے۔ گزرنے کا راستہ مہرو اور ہانم کی ٹیبل کے پاس سے تھا۔ اللہ پاک دل توڑنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، ہانم کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ پاس سے گزرتا آر جے فوراً رکا تھا، وہ اس کی بات سن چکا تھا، در حقیقت اس سے ہی یہ بات سنائی گئی تھی۔ کمال ہے مس ہانم، اللہ کا ان سب سے کیا تعلق؟ وہ پلٹ کر اب ہانم سے پوچھ رہا تھا۔ ہانم ایک دم گڑبڑا گئی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں سوال کرے گا۔ یقین نہیں ہوتا کہ 21ویں صدی میں بھی کوئی کیسے خدا پہ یقین کر سکتا ہے، جب سائنس ہر میدان میں ایجادات کر رہی ہے اور ایک ہمارے لوگ ہیں جو خدا کی رٹ لگا کر بیٹھے ہیں۔ وہ عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تم نہ مانو، کسی نے فورس تو نہیں کیا تمہیں؟ وہ دوسروں کے سامنے اسے آپ کہتی تھی، لیکن وہ آج بھرم بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ سب کے سامنے ہی تم پہ اتر آئی تھی۔ لیکن آپ تو خدا پہ یقین رکھتی ہیں، تو پھر دلائل سے ثابت کریں کہ خدا ہے، آر جے پوچھ رہا تھا۔ چلو یار آر جے، ہر وقت بحث نہیں کرنی چاہیے، مکی نے اسے بلانا چاہا تھا۔
چلو آرجے کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے۔ روشنا نے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگ جاؤ، یہ میرا مسئلہ ہے، میں جس سے چاہوں بحث کروں۔ روشنا کی بات پہ اسے غصہ آیا تھا۔ میں خدا کو مانتی ہوں، تم نہیں، مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں ہے، اور جسے ضرورت ہوتی ہے وہی ڈھونڈتا ہے۔ اتنی ذہانت لیے پھرتے ہو تو ڈھونڈ لو دلائل، کیا اتنا سا بھی نہیں کر سکتے تم؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ محروز کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ جب بھی ملتے تھے سب الٹ ہوتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بحث ہو جاتی تھی۔ حانم نے پہلی بار اس کے سوال کا جواب دینے سے انکار کیا تھا۔ آرجے جانتا تھا کہ اگر وہ چاہتی تو جواب دے سکتی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ یعنی وہ اس سے اتنی خار کھانے لگی تھی کہ اس کی بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پیپرز کے بعد انہیں 1 ہفتے کے سیمسٹر بریک ملی تھی۔ 8 دن بعد وہ دوبارہ ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ آج پھر سیمینار تھا۔ عثمان ملک اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر وہ اسے گراؤنڈ میں نظر آ ہی گئی تھی۔ چونکہ فروری کا مہینہ تھا، بادل امڑ کر آتے تھے۔ سردی کم ہوئی تھی لیکن ختم نہیں۔ حانم کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ آج سیمینار ہے، آپ جانتی ہیں، آج تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میری ٹیم کا حصہ بن چکی ہیں، عثمان ملک نے کہا تھا۔ میں کوشش کروں گی، لیکن میں دعویٰ نہیں کرتی کہ میں ٹھیک سے کام کر پاؤں گی یا نہیں۔ مجھے امید ہے آپ کر لیں گی، وہ پر امید سے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر چلیں، اسے خاموش دیکھ کر عثمان ملک نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اس سے پہلے حانم کوئی جواب دیتی، اس کی موبائل پہ رنگ ہوئی تھی۔ گھر سے آسیہ بیگم کا فون تھا۔ میں کچھ دیر میں آتی ہوں، حانم نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے جلدی آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا، وہ مسکرا کر کہتا واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ حانم نے کال ریسیو کرنے کے بعد فون کان سے لگایا تھا۔ دور ایک شخص نے حسد بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ مہرو کو اقصیٰ کسی کام کے لیے دوسرے ڈپارٹمنٹ لے کر گئی تھی، اس لیے آج وہ اکیلی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد حانم سیمینار ہال کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر شاید سیمینار شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کھولنے کی کوشش کی تھی، نیلم جو کہ عثمان ملک کی ٹیم کی ممبر تھی، اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم اندر نہیں جا سکتی، نیلم نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ حانم حیران ہوئی تھی۔ میری مرضی، یہ جو تم نے کھیل کھیلا ہے نا، سب اچھے سے جانتی ہوں۔ عثمان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تم نے یہ سب کیا، تم ٹیم کا حصہ تو بن گئی ہو، لیکن تمہیں اس کے قریب نہیں ہونے دوں گی، نیلم پھنکار رہی تھی۔ حانم کا دماغ اس کی بات سن کر بھگ سے اڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے مس نیلم، حانم کو غصہ آیا تھا۔ میرا تو ٹھیک ہے، لیکن شاید عثمان کو دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے۔ میں تمہیں اچھے سے بتا دوں کہ میں اور عثمان کزنز ہیں، اور بہت جلد ہمارا نکاح ہونے والا ہے، تو اپنی گھناؤنی چالوں سے باز آ جاؤ۔ حانم کا دل کیا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نیلم کے رسید کر دے، لیکن وہ تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا، لوگ کیسے الزام لگا دیتے ہیں دوسروں پر، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے آپ کے عثمان ملک اور ان کی ٹیم کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ سینئر ہیں، آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں آپ سے کچھ کہوں۔ حانم نے کچھ پہ زور دیا تھا، اس کا مطلب انسلٹ تھا۔ وہ اس کا جواب سنے بنا واپس گراؤنڈ میں آ گئی تھی۔ گراؤنڈ خالی تھا، کچھ اسٹوڈنٹ سیمینار کے نام پر ہی ڈپارٹمنٹ سے بھاگ جاتے تھے، جبکہ کچھ کی کلاس ہو رہی تھی اور باقی سیمینار ہال میں تھے۔ وہ لکڑی سے بنے بینچ پر بیٹھ گئی تھی، آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی تھیں۔ وہ اچھا کرنا چاہتی تھی تو برا ہو جاتا تھا، وہ تو سوچتی بھی نہیں تھی، لوگ وہ الزام لگا دیتے تھے اس پر۔ وہ اپنے بیگ پہ انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی، آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش جاری تھی۔ گردن جھکی ہوئی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے آنکھیں اوپر کیں تو لوگ اس کے آنسو دیکھ لیں گے۔ وہ جتنی سخت دل نظر آتی تھی، اتنی حساس بھی تو تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آنکھیں بھر آتی تھیں۔ جانے زندگی کے کس تجربے نے اسے تلخ بنا دیا تھا۔ وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی، اسے غصہ شدید آتا تھا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن اور جھک گئی تھی۔ اوہ، تم اس میں حانم روتی بھی ہیں، اسٹرینج۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ اپنے کاٹ دار لہجے سے بس دوسروں کو گھائل کرتی ہیں۔ آواز پر جیسے حانم کو کرنٹ لگا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے دائیں طرف دیکھا تھا۔ آرجے بینچ کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے والے حصے پر پاؤں جمائے ٹیک لگانے والے حصے پہ چڑھ کر بیٹھا تھا۔ حانم نے فٹافٹ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ وہ سیمینار ہال میں تھا۔ حانم اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ جو تم کر رہی ہو، یعنی آنسو بہا رہا ہوں، وہ کہہ کر لگا کر ہنسا تھا۔ حانم جانتی تھی وہ اسے جلائے بنا باز نہیں آنے والا تھا۔ تم تو سیمینار میں تھے نا؟ ہاں تھا، تو ایک بے وقوف لڑکی سے بحث کرنی تھی، لیکن وہ ڈر کر بھاگ گئی۔ وہاں آئی نہیں تو میں باہر آ گیا، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ حانم نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایک بات تو بتاؤ، اس کے لہجے کا انداز ایک دم بدلا تھا۔ حانم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ گرے آنکھیں رونے کے باعث گلابی ہو چکی تھیں، پلکیں نم تھیں۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ بڑبڑا کر کہتا چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ اس کی نم آنکھیں آرجے کا دماغ خراب کر رہی تھیں۔ کیا بات؟
حانم نے پوچھا تھا۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نہیں سن پائی تھی۔ کبھی کبھی انسان کو دیکھ کر ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس انسان سے ہمارا صدیوں پرانا تعلق ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ انسان ہمیں پہلے بھی کہیں مل چکا ہے؟ وہ ہمیں اپنا جیسا کیوں لگتا ہے؟ آرجے کی بات سن کر حانم پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی۔ اسے آرجے سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیران بھی ہو رہی تھی۔ وہ کتنے نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، نہ کوئی غصہ نہ طنز۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی کسی الجھن کا شکار ہو۔ ٹھنڈی ہوا دونوں کے چہروں کو چھو کر پلٹ رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ تم تو خدا پہ یقین نہیں رکھتے، تم عالم ارواح کو کیا مانو گے؟ یہ سب روحوں کے کھیل ہیں مسٹر آرجے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ آرجے نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ اس جہاں کے علاوہ اور بھی جہاں ہے، اور ایک روحوں کا جہان ہے۔ تمہارے پاس اسکیننگ آئیز ہے نا، لیکن تم پھر بھی وہ سب نہیں دیکھ پاتی جو مجھے نظر آتا ہے۔ حانم نے آسمان کی طرف دیکھتی ہوئے کہا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ موضوع تھا۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے اسے پرسکون کیا تھا، جانے وہ وہاں کسے دیکھ رہی تھی۔ بہت کچھ نظر آ کر بھی بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے جو شاید تمہارے پاس نہیں، لیکن مجھے امید ہے ایک وقت آئے گا جب تمہیں سب نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم کسی چیز کا انکار نہیں کر پاؤ گے، لیکن نہ جانے وہ وقت کب آئے گا۔ یہ روحوں کا جہان کون سا ہے؟ آرجے نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تھا۔ کیا روح پر یقین ہے تمہیں؟ حانم کے سوال پر وہ چونکا تھا۔ وہ واقعی روح جیسی کسی چیز پہ بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ جب روح پہ یقین نہیں ہے تو اس کے جہان کے بارے میں جان کر کیا کر لو گے؟ ویسے بھی وہ دوسرا جہان ہے، وہ تمہارے بس کی بات نہیں، تمہارے بس کی بات نہیں۔ حانم کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ بارش کی پہلی بوند نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ حانم آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بادلوں کے گرجنے کی زوردار آواز کے ساتھ بجلی چمکی تھی۔ بجلی کی چمک میں اس کے چہرے پہ کچھ چمکا تھا۔ وہ ایک دل فریب منظر تھا۔ آرجے نے خود کو اس وقت بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ اس کے الفاظ گم ہونے لگے تھے۔ بارش کی بوندوں نے شدت پکڑی تھی۔ یک لخت ہر طرف گہرے سیاہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ حانم اپنے بیگ کو سنبھالتے ہوئے بینچ سے اٹھی تھی اور گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اس سے پہلے بارش تیز ہوتی وہ ہاسٹل پہنچنا چاہتی تھی۔ آرجے کی نظر بینچ پہ رکھے اس کے موبائل پہ پڑی تھی۔ اس نے بھی اختیاری ہاتھ بڑھا کر حانم کا موبائل اٹھایا تھا۔ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو مگلز، وال پیپر پہ لکھا تھا اور نیچے ایک سانپ منہ کھولے ڈسنے کو تیار تھا۔ آرجے کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بارش سے بھیگ گیا تھا۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اس لڑکی کا موبائل تھا۔ اپنا موبائل مجھے گفٹ کرنے کا ارادہ ہے کیا مس جادوگرنی؟ وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ حانم کرنٹ کھا کر پلٹی تھی، پھر تیز تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ آرجے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حانم نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا نہیں، جھپٹا تھا اور پھر ایک گھوری سے نوازتی واپس جا چکی تھی۔ وہ بارش میں بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنی جیکٹ سے اپنا موبائل نکالا تھا جس کے وال پیپر پہ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو برومائڈز لکھا چمک رہا تھا۔ برومائڈز عام لوگ تھے، جبکہ ایچ پی سیریز کے مطابق مگل ایسے لوگ تھے جو عام ہوتے تھے، جنہیں جادو نہیں آتا تھا۔ دونوں کے موبائل کا وال پیپر ایک ہی پیغام دیتا تھا کہ عام لوگوں ہمارے فون کو مت چھوؤ۔ وہ کتنی ہی دیر بارش میں بیٹھا بھیگتا اور ہنستا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی تھا جو اس کے جیسے سوچتا تھا۔ اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دو لوگ ایک جیسے نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں سلفائٹ نہیں تھے؟ اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں جادوگر نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا تھا؟ حانم 2 دن ڈپارٹمنٹ نہیں گئی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں اسپورٹس گالا کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ آج ان کے ڈپارٹمنٹ میں مشاعرہ تھا۔ مشہور شاعروں کو دعوت دی گئی تھی۔ شام کو 5 بجے وہ تیار ہو کر ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھیں۔ ہر جگہ رنگ بکھرے پڑے تھے۔ خوشبوؤں میں بسی لڑکیاں دیکھنے لائق تھیں۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر جنت روڈ پہ رونق لگی ہوئی تھی۔ شاعروں نے ہمیں بوری کرنا ہے، آرجے تمہیں کچھ سنا دو۔ اسٹوڈنٹس اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں حانم کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ حانم کس طرح کی لڑکی ہے؟ اسے لڑکوں میں کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ کوئی لڑکا بارش میں اس کے لیے گنگنائے۔ آرجے کچھ دن پہلے عثمان ملک اور مہرو کی باتیں سن چکا تھا۔ یقیناً اب وہ اس کی یہ شام خراب کرنے والا تھا۔ اچانک اس کی نظر کیفے کے پاس درختوں کے نیچے کھڑی حانم پہ پڑی تھی۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ گٹار تھامنے کے بعد اب وہ گنگنانا شروع ہو گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس خاموش ہو چکے تھے۔ مہرو کے ساتھ باتیں کرتی حانم گٹار کی آواز پہ چونکی تھی۔ کرسیوں، درختوں اور پودوں پر بھی روشنی کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ یہ پورا ہفتہ بارشیں تھیں اور اس وقت بھی ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھیں۔ حانم نے پلٹ کر آرجے کی طرف دیکھا۔ کیا جانے تو میرے ارادے، لے جاؤں گا سانسیں چرا کے۔ وہ گٹار تھامے گنگناتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حانم حیرت سے گنگ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔
آرجے کی آنکھوں میں عجیب سی الوہی چمک تھی، وہ چمک آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ اور پیغام دے رہی تھیں جسے وہاں موجود کوئی شخص نہیں پڑھ پایا تھا۔ دل کہہ رہا ہے گنہگار بن جا، بڑا چین ہے ان گناہوں سے آگے۔ وہ اب اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ میں گمشدہ سی رات ہوں، خوش نماز صبح تم ہو۔ وہ مسکراتا دوسری لڑکیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو، وجہ تم ہو۔ وہ گنگناتا اپنا کام ختم کر کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس اس کے پیچھے گئے تھے۔ حانم نے گھور کر مہرو کو دیکھا تھا۔ قسم لے لو میں نے اسے تمہاری خواہش کے بارے میں نہیں بتایا۔ مہرو نے صفائی دی تھی۔ حانم کا موڈ بگڑا تھا، اس نے کتنے دل سے خواہش کی تھی اور وہ آرجے پانی پھیر گیا تھا اس کے ارمانوں پہ۔ میں تمہاری دوست کی لو سٹوری کا ہیرو نہیں ہوں بلکہ ولن، اور مجھے ولن بن کر اس کی زندگی خراب کرنے کا شوق ہو رہا ہے۔ مہرو کے موبائل پہ میسج آیا تھا، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ میسج پڑھنے پہ حانم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اللہ کرے اس کا گٹار ٹوٹ جائے، اس کی حانم نے منہ اور مٹھیاں بھینچ کر خود کو اور بددعا دینے سے روکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مہرو کا کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی تھی۔ حانم غصے سے منہ پھلا کر وہیں جنت روڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ روشنیوں سے جگمگ کرتے جنت روڈ پر اسٹوڈنٹس نے اسے تیار شیار نیچے بیٹھا دیکھا تو مذاق اڑاتے اندر چلے گئے۔ بس کرو ہانی، اب چلو نا اندر، مشاعرہ شروع ہو چکا ہوگا۔ مہرو نے حانم سے کہا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے، وہ منحوس آرجے اندر موجود ہے، اس کے ہوتے بھی میں خوش نہیں رہ سکتی۔ حانم نے دہائی دی تھی۔ مہرو نے مشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کیا تھا۔ وہ جا چکے ہیں ہانی، مہرو نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ کیا واقعی؟ حانم چونکی۔ ہاں سچی، مہرو نے اسے یقین دلایا تھا۔ اوکے پھر چلتے ہیں۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی تھی جبکہ مہرو اس کے یوں موڈ بدلنے پہ حیران رہ گئی تھی۔ بس اتنا تو برا نہیں ہے وہ، مہرو نے خفگی سے کہا تھا۔ میں نے کب کہا کہ وہ برا ہے، بلکہ وہ نہایت برا ہے۔ حانم بھی ضدی تھی۔ مہرو افسوس سے سر جھٹکتی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ملک کے مشہور شاعروں کو بلایا گیا تھا۔ مشاعرہ بہت اچھا چل رہا تھا۔ حانم کے غور کرنے پہ آرجے اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ واقعی جا چکا تھا۔ حانم نے اس کی غیر موجودگی پہ شکر ادا کیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عجیب سے احساسات کے ساتھ حانم کی آنکھ کھلی تھی۔ کوئی اس پہ جھکا اسے اٹھا رہا تھا۔ ہانی اٹھو، ہانی وہ، مہرو رو رہی تھی۔ کیا ہوا مہرو؟ حانم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہانی وہ ماما، مہرو سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے حانم کے گلے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا آنٹی کو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ حانم کا دل کانپ اٹھا تھا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مہرو نے مشکل سے روتے ہوئے بتایا تھا۔ یا اللہ خیر، حانم کا دل دہل گیا تھا۔ اچھا تم چپ کرو، رو مت، یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بھائی نے بتایا، وہ لینے آ رہا ہے، ماما ہاسپٹل میں ہے، ICU میں۔ یہ سب سن کر ہانی کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے مہرو کو پانی پلایا تھا۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ حانم کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ سیدھا کاؤنٹر پہ گئی تھی جہاں رات کو گارڈ ڈیوٹی دیتا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پہ موجود گارڈ کو سب بتایا تھا جس نے وارڈن کو کال کی تھی۔ مہرو کے گھر فون کرنے پہ انہیں خبر کی تصدیق مل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مہرو اپنے بھائی کے ساتھ جا چکی تھی، جبکہ وارڈن نے حانم کو اس وقت مہرو کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حانم کو غصہ تو آیا تھا لیکن وہ ہاسٹل کے قوانین کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ جارڈن تم آج کل کہاں ہوتے ہو؟ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم زیادہ تر وقت باہر گزارتے ہو، کیوں؟ اینتھنی جارڈن سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں میں باہر نہیں جا سکتا؟ جارڈن نے غصے سے الٹا سوال پوچھا تھا۔ جا سکتے ہو لیکن کیا لیکن؟ جارڈن نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کچھ غلط حرکت مت کرنا، اینتھنی نے درخواست کی تھی۔ وہ جارڈن کے غصے اور اس کی شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ مارتھا کی موت کے بعد وہ اور زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ پہلے تو زیادہ وقت گھر اور جم میں گزارتا تھا یا پریکٹس کرتے ہوئے، لیکن آج کل وہ تھوڑا عجیب سا رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ جلدی میں ناشتہ کرتا تھا جیسے کہیں پہنچنا ہو، بار بار وقت دیکھتا تھا۔ ڈونٹ وری، جو کروں گا سب ٹھیک ہی کروں گا، جارڈن نے سرد سے لہجے میں کہا تھا، جبکہ اینتھنی سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ پیرس میں سالانہ بہت بڑا فیشن شو ہو رہا تھا جس کا ایلا کو کافی عرصے سے انتظار تھا۔ مشکل سے انہیں ٹکٹس ملی تھیں۔ اس وقت وہ دونوں شو دیکھنے کے لیے نکل رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ دونوں پارکنگ ایریا میں پہنچی، ماہی کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اسے روڈ پہ ایک بائک کھڑی نظر آئی تھی اور اس پہ سوار ہیلمٹ پہنے وہ شخص اسے کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا ماہی، جلدی چلو، ایلا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں چلو۔ ماہی کے چہرے پہ الجھن واضح تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی لیکن اس کی نظر بیک مرر سے گاڑی کے پیچھے آتی بائک پہ تھی۔ اس کے حواس باختہ ہونے لگے تھے۔ ایلا مجھے لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ماہی نے ڈرتے ہوئے بتایا تھا۔ واٹ ریئلی؟ ایلا نے پرجوش سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں مجھے کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کوئی ہم پہ نظر رکھے ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی کی نظروں میں ہیں، ماہی پریشانی سے بتا رہی تھی۔
اوہ کم آن ماہی، ایک تو تم وہمی بہت ہو، اہلا نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ دیکھو گاڑی کے پیچھے۔ ماہی نے اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ مرر میں دیکھا، لیکن اب وہ بائک غائب تھی، اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ کہاں؟ اہلا نے پوچھا تھا، لیکن ماہی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے ماہی، ہشام کو لے کر تم ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو چکی ہو، اہلا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جبکہ ماہی خاموش ہو گئی تھی، وہ اب اسے کیا بتاتی، کیا سمجھاتی۔ اس نے واقعی بہت دفعہ اس ہیلمٹ پہنے شخص کو اپنے آس پاس دیکھا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اہلا کبھی اس کا یقین نہیں کرنے والی تھی، اس لیے اس نے بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، مہرو واپس نہیں آئی تھی۔ اس کی امی کی طبیعت اب کچھ ٹھیک تھی، ویکینڈ آ گیا تھا، ہانم بھی گھر چلی گئی تھی، اور پھر گھر سے آسیہ بیگم کو ساتھ لے کر وہ مہرو کی ماں کی خیریت دریافت کرنے گئی تھی۔ اچھا کیا تم آ گئی ہو، مہرو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، البتہ وہ کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس کی امی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی بیمار تھیں۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ اب واپس جانے کے لیے تیار تھیں۔ اچھا سنو، کل منڈے ہے، تم یونیورسٹی جاؤ گی؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ ہاں صبح ہاسٹل چلی جاؤں گی، ہانم نے جواب دیا تھا۔ کل تم ڈپارٹمنٹ نہیں جاؤ گی؟ شام 4 بجے سے پہلے تم نے نیب آفس کے پاس پہنچنا ہے، ہاسٹل سے آٹو لے لینا یا پھر اوبر کروا لینا، لیکن کسی کو بتانا نہیں، مہرو نے رازداری سے کہا تھا۔ ہانم اس کی بات سن کر چونکی تھی۔ کیوں، خیریت تو ہے، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ بتانا کیوں نہیں؟ ہانم کو حیرانگی ہوئی تھی۔ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی بس اتنا یاد رکھو کہ 4 بجے سے پہلے نیب آفس کے سامنے، میں وہیں آ جاؤں گی، مہرو نے 4 بجے پہ زور دیا تھا۔ یہ تم دونوں سرگوشیوں میں کیا باتیں کر رہی ہو؟ تھوڑا اونچا بولو، ہمیں بھی پتہ چلے، مہرو کی بھابھی نے شرارتاً دونوں کو چھیڑا تھا۔ نہیں بھابھی، کچھ نہیں، ایسے ہی، مہرو نے جواب دیا تھا۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ واپس گھر آ چکی تھی۔ مہرو کی باتوں نے ہانم کو الجھا دیا تھا۔ وجہ کیا تھی یہ تو مہرو مل کر ہی بتا سکتی تھی۔ ہانم مہرو کی بات کو لے کر ساری رات سوچتی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہرو کو نیب آفس کے پاس کیا کام تھا۔ اس نے مہرو سے پوچھنے کے لیے 2-3 بار اس کا نمبر ملایا تھا جو آف جا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ جھنجھلا گئی تھی۔ اگلے دن بھی وہ اس کا نمبر ملاتی رہی تھی۔ ایک تو وہ چھٹیاں کر رہی تھی جو کہ غلط تھا، اوپر سے فون بھی آف جا رہا تھا۔ ہانم اپنے وقت پہ ڈپارٹمنٹ چلی گئی تھی۔ 3 بجے کا وقت تھا، وہ کلاس لے کر فری ہوئی تھی جب اسے مہرو کی کال آئی تھی۔ تم پہنچ رہی ہو نا نیب آفس؟ مہرو پوچھ رہی تھی۔ ہانم کا اس کی بات سن کر دماغ گھوما تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا مہرو، فون کیوں بند تھا تمہارا، اور تمہیں اس جگہ پہ کیا کام ہے؟ ہانم نے غصے سے پوچھا تھا۔ پلیز جلدی آؤ، میں ادھر ہی جا رہی ہوں، مہرو کہہ کر فون بند کر چکی تھی، جبکہ ہانم سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کسی کو بھی بنا بتائے یوں کلاس چھوڑ کر اس کی بتائی جگہ پہ پہنچنا ہانم کے لیے بہت عجیب تھا۔ کہیں مہرو کسی مصیبت میں تو نہیں؟ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا تھا اور بالآخر وہ ہمت کر کے یونیورسٹی سے باہر نکل آئی تھی۔ 3:40 پہ وہ نیب آفس کے سامنے تھی۔ وہاں آرمی کی کثیر تعداد نظر آ رہی تھی۔ ہانم کا دل گھبرا رہا تھا۔ مہرو کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ 15 منٹ وہ روڈ پہ کھڑی رہی تھی۔ لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس نے اپنی بڑی سی چادر کو اچھے سے خود پہ لپیٹ رکھا تھا اور آدھا منہ چھپا ہوا تھا۔ ہانم نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا تھا۔ اس سے پہلے وہ مہرو کا نمبر ملاتی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ اس نے فٹافٹ جھک کر موبائل اٹھایا تھا جو بند ہو چکا تھا۔ ہانم کے اب اوسان خطا ہوئے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ 4:30 ہو گئے تھے لیکن مہرو نہیں آئی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بار بار کوشش کرنے پر بھی اس کا موبائل آن نہیں ہوا تھا۔ اس جگہ پر وہ آٹو میں آ گئی تھی لیکن اب واپس جانے کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ گاڑیاں، لوگ اور ہر طرف پھیلا شور اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کالج سے گھر اور گھر سے کالج سے اکیلے گئی تھی۔ لاہور میں رہنے کے باوجود اس نے دوسروں کی طرح لاہور پورا نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی 5 بجے تھے، ہانم کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی تھیں۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مہرو نہیں آئی تھی، وہ اسے کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ ہانم کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ اللہ اس کی مدد کرے، اور پھر کچھ دیر بعد ایک گاڑی اس کے سامنے رکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آرجے نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہانم اپنے سامنے آرجے کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پہلی بار اسے آرجے کو دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ وہ اس وقت اس کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ میں، ہانم کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو، اس کا انداز حکمیہ تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے ہانم دوسری طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ ہانم کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ کسی کا انتظار کر رہی تھیں؟ آرجے نے نارمل سے لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے، ہانم نے خود پہ قابو پاتے ہوئے کہا تھا، البتہ اس کی آواز رند گئی تھی۔ اوکے، آرجے نے گاڑی کا رخ کیمپس کی طرف موڑ دیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں، یہاں کیا کر رہی تھیں؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد آرجے نے دوبارہ پوچھا تھا، جبکہ ہانم اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر آرجے وہاں نہ آتا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔
اسے مہرو پہ انتہا کا غصہ آ رہا تھا اور اس سے بھی زیادہ غصہ خود پہ جو بے وقوفوں کی طرح وہاں چلی آئی تھی۔ خانم نے آرجے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آرجے کو اس کی خاموشی چڑھا رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں میوزک لگا دیا تھا۔ پلیز اسے بند کر دو، خانم نے التجا کی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اور گاڑی تیز چلاؤ، مجھے جلدی ہاسٹل پہنچنا ہے۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر وہ مقررہ وقت تک ہاسٹل نہ پہنچی اور لیٹ ہو گئی تو وارڈن اسے نہیں بخشے گی۔ اس کی بات کا آرجے پہ الٹا اثر ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم جبکہ میوزک کا والیوم تیز کر دیا تھا۔ خانم نے آنکھیں میچ کر خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا تھا۔ اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یہاں مہرو نے بلایا تھا، کچھ کام تھا ہمیں، لیکن وہ لیٹ ہو گئی، آ ہی نہیں سکی۔ بالآخر اسے بولنا ہی پڑا۔ اس کی بات سننے کے لیے آرجے میوزک بند کیا تھا۔ اوکے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ خاموشی، خاموشی، ایک طویل خاموشی چھا گئی تھی۔ ویسے ہو تو تم 5 فٹ 4 انچ کی، لیکن نخرہ کیوں ہے تم میں اتنا؟ آرجے کی بات پہ خانم نے حیرت سے رخ موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ وہ اب اسے گھور رہی تھی۔ ہاں نا، اتنی ہائٹ ہے تمہاری، 1 انچ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح ہنسا تھا۔ ویسے تمہارا میری گاڑی میں بیٹھنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یا تو میں نہایت باکردار لڑکا ہوں یا پھر تم بھی میرے ہی جیسی ہو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ خانم بس خود پہ ضبط کر رہی تھی۔ وہ کچھ ایسا نہیں بولنا چاہتی تھی جس سے آرجے کو غصہ آتا اور وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ خانم کا لہجہ کاٹ تار تھا۔ آرجے کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ ویسے نا مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر ہوتی تو بھی میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ اور ویسے بھی مجھے یاد آیا، تم تو میری قانونی بیوی ہو، میری گاڑی پر حق رکھتی ہو، اسی لیے میں تم پہ کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ تم اپنا حق استعمال کر رہی ہو۔ وہ اسے چڑھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ اب خانم کسی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ میں نے خود۔ وہ پھر ہنسا تھا۔ روحان کی بات کر رہی ہوں۔ وہ موم نے رکھا تھا، آرجے نے بتایا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ روحان کا مطلب کیا ہے؟ خانم نے پوچھا۔ روحوں جیسا پاک صاف، آرجے کی نام میں گردن ہلانے پہ خانم نے بتایا تھا۔ واؤ، نہ چاہتی ہوئے بھی آرجے مسکرا دیا تھا۔ اور مجھے دنیا میں تمہاری روحوں سے زیادہ غلاظت میں لپٹی روح کسی اور کی نظر نہیں آئی۔ آرجے کے کہکے کو بریک لگی تھی۔ اچانک اس کے چہرے پہ سختی چھا گئی تھی۔ اور مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیسا ہوں اور کیسا نہیں، اور تمہیں بھی مجھ پہ اتنی گہری نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سخت سے لہجے میں بولا تھا۔ خانم خاموش ہو گئی تھی۔ کون سا ہاسٹل ہے تمہارا؟ وہ لوگ گیٹ نمبر 4 سے ہاسٹل ایریا میں داخل ہو گئے تھے۔ پہلے بوائز ہاسٹل تھے۔ ہاسٹل ایریا میں رونق لگی ہوئی تھی، ہر طرف لڑکے گھومتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ آگے آنے پہ STS والے راستے پہ لڑکیاں اور لڑکوں کے گروپ چہل قدمی کر رہے تھے۔ یہیں اتار دے، میں خود چلی جاؤں گی، خانم نے تمیز سے کہا تھا۔ میں نے پوچھا ہاسٹل نمبر بتاؤ اور بے فکر رہو، میں تم سے ملنے ہاسٹل نہیں آنے والا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ 11، خانم نے جواب دیا تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ اس کے ہاسٹل کے سامنے کھڑے تھے۔ خانم بنا کچھ کہے گاڑی سے باہر نکلی تھی اور فٹافٹ ہاسٹل کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، آرجے نے گہرا سانس لیا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اب وہ گاڑی واپسی کے لیے موڑ چکا تھا۔